کہ مصنوعی ذہانت کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. تو مصنوعی ذہانت کے بارے میں ان کو خود نہیں پتا جنہوں نے بنائی ہے، تو میں نے کیا ایکسپلین کرنا ہے آپ کو. ریسنٹلی گوگل کے جو CEO ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بڑے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ AI جس طریقے سے پروگریس کر رہی ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ کس ڈائریکشن میں جائے گی جب تک اس کے لاز نہیں بنیں گے. یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا بتاتا ہوں. جو جس کا پیرامیٹر رکھا گیا ہے اس لیکچر کا کہ ایڈیٹنگ کے بارے میں یا آپ کو ایز اے رپورٹر آپ کا اس کا کیا یوز ہے، یہ بہت ہی مختصر سا، یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر سے آپ ایک قطرہ پانی نکال لیں. یہ نہیں بند ہو سکتا. اوکے، اٹس ڈیفیکلٹ، دیٹ از PTV. تو جیسے سمندر کے اندر سے قطرہ نکال لیں تو یہ اتنا سا ہی کام ہے اس کا. ایڈیٹنگ از ایبسولوٹلی نو ایشو. جس طرح نان لینئر ایڈیٹرز آرام سے ٹک ٹاک ادھر ادھر کر لیتے ہیں. آپ کیپ کٹ کے اوپر بیٹھے ہیں ایک دن کے لیے تو within 30 minutes you will be able to edit everything. That is not an issue at all. The main thing is understand کہ مصنوعی ذہانت ہے کیا، مصنوعی ذہانت کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی، یہ کہاں ہو رہی ہے دنیا میں اس وقت، کس کا پیٹرن کیا چل رہا ہے، کتنے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کے اندر. رائٹ ناؤ دنیا کے اندر 14 خرب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. 14 بلین ڈالرز. 14 بلین ڈالرز. یو کین امیجن کہ ایوری تھنگ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ ہیز بین ٹرانسفارمڈ ٹو AI. مصنوعی ذہانت کی طرف جا چکی ہے. مصنوعی ذہانت نے ابھی تک 3 بیسیکلی رائٹ ناؤ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ذہانت کے برابر آ چکی ہے ابھی رائٹ ناؤ، اور ہر سال یہ اس کے اندر ڈبل چینج ہوگی. یعنی اگلے 2 سالوں میں ہمارا IQ لیول جو ہے اگر 1.6 ہے تو AI کا IQ جو ہے اگلے 3 سالوں میں یہ سرپاس ہو جائے گا. ساری دنیا میں آج تک کوئی اتنا ذہین نہیں ہوا، پھر یہ ڈبل ہوتا رہے گا. یعنی اگر یہ 5 سالوں بعد اس دنیا میں سوائے مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشن کے کچھ نہیں بچنے والا. دس از سو افیکٹو. 14 خرب ڈالرز اس کے اوپر ابھی تک انویسٹ ہو چکے. دنیا کی 50 بڑی کمپنیاں جو ہیں، 50 بگیسٹ AI کمپنیز ان دا ورلڈ، یہ US کی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس. دنیا کے اندر جس وقت جنگ جاری ہے یہ 2 چیزوں کی وجہ سے جاری ہے. یہ بس سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں کچھ بھی اسپوریڈک نہیں ہوتا، رینڈم کچھ نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از لنکڈ. ایک سب سے بڑی چیز جس کی یہ جنگ ہو رہی ہے وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے. یہ مصنوعی ذہانت جو ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے؟ یہ جو اسمال چپس ہیں، یہ جو موبائل کے اندر آپ کی چپس ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی چپس جو ہیں ان کے ذریعے بنتی ہے. اس کے لیے ریئر ارتھ ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. 14 دھاتیں ہیں یہ بیسیکلی جو فریکوینٹلی چائنا میں بنتی ہے. تو جو ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا جو میس ہے وہ چائنا کے پاس ہے. جو کمپنیاں ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے. چائنا جو ہے وہ روبوٹ اینڈ آل دیٹ انفراسٹرکچر، وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پرائمریلی دنیا کی جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، گوگل، اگر آپ مصنوعی ذہانت کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ساری ایپس کو چھوڑ دیں، گوگل کے اوپر بیٹھ جائیں. گوگل نے اپنی ساری ایپلیکیشنز، دس از دی بگیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ، گوگل، جنہوں نے اپنی ساری ایپلیکیشن جو ہیں ان کے اندر AI کو ڈال دیا ہے. گوگل کو آپ کھولیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بار نظر آ رہا ہوتا ہے، گوگل کی ایکسٹینشن، گوگل کی چیٹ GPT وغیرہ کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. مصنوعی ذہانت نے ابھی تک 3 ترقی کی ہے. 3 قسم کی چیزوں کو لیئر کو انہوں نے آگے لے کر گئے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت زبان کو اور الفاظ کو پہچانتی ہے. زبان کو اور الفاظ کو پہچان کے اس کو ٹرانسکرائب کرتی ہے، اینڈ اس کوئکلی کرتی ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. ابھی میں آپ کو انڈیکیٹ کروں گا تھوڑا سا اس کا ڈیٹا کی مدد سے. دوسری، یہ بگ ڈیٹا جو ہوتا ہے، بگر ڈیٹا، سائیکامور، ایک گوگل نے ایک کمپیوٹر بنایا ہے، ایک وہی چیز جو بہت بڑے ڈیٹا کے اندر، جس کے اندر 60 سال 600 سال اس طرح کا اس کا کوئی ڈیٹا بتاتے ہیں، وہ ودن سیکنڈس جو ہے اس کو پروسیس کر دیتا ہے. تیسری چیز جو مصنوعی ذہانت نے ابھی تک بنائی ہے وہ پیٹرن ہے. یہ پیٹرن کو پکڑتی ہے. پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر
اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مصنوعی ذہانت آپ بنا رہے ہیں, یہ ایپ بنا رہے ہیں, تو آپ نے اس کے اندر جو ڈیٹا ڈالنا ہے وہ اسی کے اوپر کام کرے گی. یہ پہلے نہیں تھا, یہ اسی کے اوپر کام کرے گی. اس کو 2022 میں یہ پہلی ترقی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پہلی پروڈکٹ جو تھی وہ چیٹ جی پی ٹی تھی. ابھی چیٹ جی پی ٹی 5 آ چکی ہے, اس کے مقابلے میں ڈیپ سیک آ چکا ہے, اس کے مقابلے میں گراک آ چکا ہے. گراک ٹویٹر کا ہے, ڈیپ سیک چائنا کی ہے, اور چیٹ جی پی ٹی 5 جو ہے یہ بیسیکلی یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ واٹس ایپ والوں کے. تو پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سارا ڈیٹا اکانومی کا, پاکستان کی اکانومی کا سارا ڈیٹا آپ نے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے, آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں ایئر سے فلاں ایئر تک بتاؤ, یہ چیز بتاؤ. ابھی جو ٹریننگ کرنے والے ہیں بیسیکلی یہ ٹیکنیشینز بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹیکنیشینز کے ساتھ ایکسپرٹس بھی بیٹھتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیشین کو تو نہیں پتا نا وہ کیا چیز ڈیمانڈ کرنی ہے. ایکسپرٹ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس کو پتا ہے کہ اس نے کیا ڈیمانڈ. اب یہ گنڈے, اچھا ساری میں نے کہا وہ جو مظفر آباد میں ہوتے ہیں وہ ڈان کے رپورٹر مجھے لگ رہا تھا شاید ان کے ملتے. پیٹرنس پکڑتی ہے, تو جب پیٹرنس پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر فیوچر از ویری ڈے. تو دیٹ مینس کہ 3 چیزیں مصنوعی ذہانت جو ہے یہ کر رہی ہے. جو بڑے ڈیٹا کو, بگ ڈیٹا جیسے LLM کہتے ہیں, لارج لرننگ مشینز, ان کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے وہ اس کو فوری طور پہ پروسیس کر لیتی ہے. ابھی ڈیٹا کی طرف آئیے. ڈیٹا کہتے ہیں کہ اس دور کی تیل ہے, اٹ از اے منی. جسٹ فار یور انفارمیشن, ڈیٹا از فزیکل, ڈیٹا اینڈ انفارمیشن از فزیکل. یہ ورچوئل ریالٹی نہیں ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورچوئل ہے, حقیقت میں اس کا کوئی تصور نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 1952 میں اس کی شینن جو تھے سائنسدان, انہوں نے اس وقت اس کی ریسرچ شروع کی تھی جو کہ 2022 میں پوری ہوئی. 2022 میں جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے, جیسے ہی اگر آپ نے دیکھا ہے گوگل کے اندر کچھ سرچ کے لیے کرتے ہیں تو وہ ایک فکر آگے پورا لکھ دیتا ہے. دیٹ از جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. وہ پریڈکٹ کر رہا ہے بیسیکلی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بائی دا ٹائم یو کلک وہ سارا جواب پیٹرن وائز اس کے سامنے آ جاتا ہے. اتنی تیزی سے یہ اسکین کرتا ہے. 1952 سے جو ریسرچ شروع ہوئی 2022 تک مکمل ہوئی, ابھی تک یہ انسانی صلاحیت جو مصنوعی دماغ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جا چکی ہے. 2030 تک 2030 تک this world will be totally engulfed by AI. جو لوگ اس پیٹرن کو اڈاپٹ کر لیں گے وہی ترقی کریں گے. جو اس کے اندر اس کی بے انتہا, اس کے اندر there are so many things in یہ. ابھی ایڈیٹنگ کی طرف میں بھی اگر آپ کی آتا ہوں درمیان میں, کہ آپ پی ٹی وی کے اندر ایک رپورٹر جو ہے ادھر بیٹھا ہوا, اگر آپ نے اے آئی کی مدد سے اس کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا اگر پی ٹی وی کسٹمائزڈ اے آئی جو ہے وہ بنوائے. ابھی آپ نے خبر بنانی ہے پاکستان کے ماحول کے مطابق, آپ کو پاکستان کے ڈگنیٹریز کی تصویریں, ان کے ویژول چاہیے, ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے, لیکن آپ اس کے اندر اینیمیشن ڈال سکتے ہیں. اینیمیشن از ویری ایزی ٹو آل دیٹ. لیکن اینیمیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اردو کی اینیمیشنز ابھی اے آئی کے اندر بڑی لمیٹڈ ہیں, بڑی لمیٹڈ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ساری ایپ جو ہیں سبسکرپشن سے چلتی ہیں. اگر ہر رپورٹر کو سبسکرپشن دیں گے اس کی تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کاسٹلی. لیکن اس سے پہلے سکھانا بڑا ضروری ہے کہ اس کو لنکنگ کیسے ہوگی. تو پی ٹی وی کے اندر ایز این انسٹیٹیوشن اگر اے آئی کو اوپر لے کر آنا ہے تو اس کو آپ کو کسٹمائزڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنوانی پڑیں گی. آپ کو اپنے اسٹوڈیوز اینڈ آل دوز تھنگ جن کے اندر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو فی الحال تو اس کے اندر بہت لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. آپ ویڈیو ان کے اندر جائیں, دس از ون ویڈیو ان کی میں بات کر رہا ہوں. ایک کیپ کاٹ ہے جس کی اٹس اے ویری فیمس جو ان کی ایپس ہیں. ایک اس ویری فلمورا ہے, شاید فلمورا اس کو کہتے ہیں, اور اسی طرح کی بہت ساری ایپس ہیں. یہ ایپس ہیں یہ لوگوں نے اے پی آئی جو ہوتی ہے اس سے چیزیں بنتی ہیں. اب یہی سمجھ لیجئے کہ یہ ڈیٹا ہے. اے پی آئیز کو لے کے تو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی ایپس ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. وہ کون ڈیولپ کر رہے ہیں؟ یہ جو لوکل ڈیولپر ہیں, بچیاں جو پیسے کما رہے ہیں, اس کو پھر وہ ایپ اسٹور پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے ہی آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ کی وہ پیمنٹ ان کے پاس جاتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری ویری لمیٹڈ یوز آف اے پی آئی, لمیٹڈ یوز آف اے پی آئی. لاس ویگس میں انہوں نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے.
اس کو 4 سال لگے اور اس کی قیمت $2 بلین ہے. دیٹ از 4D. آپ کلک کیجیے گا, اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو یہ سینما جو ہے, ہالی ووڈ جو ہے, وہ بھی ابھی اس سے پوری طرح اس کو یوٹیلائز اس لیے نہیں کر پا رہا کہ ابھی تک یہ اس لیول پہ آئی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو, ابھی اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں مسٹر سلویسٹر اسٹالن ہوں تو میرے اوپر ایک لکھیں تو فلم بن جائے گی. ابھی آپ کو اس کو پرامپٹ دینے پڑتے ہیں. پرامپٹ سے مراد ہے کہ آپ جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے, چیٹ جی پی ٹی اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دے گی. تو چیٹ جی پی ٹی سے رزلٹ لینے کے لیے آپ کو پورے اس کا سمجھنا پڑے گا, اس کا سیکوینس سمجھنا پڑے گا کہ واٹ آر یو آسکنگ فرام چیٹ جی پی ٹی. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو جب 2 پیراگراف لکھ دے گی تو اس کے اندر پھر فردر آپ نے اس کو ریفائن کرنا ہے. اس کے اندر بہت ساری دوسری ویب سائٹس بھی ہیں. چیٹ جی پی ٹی از دی مین تھنگ جو کہ آپ کو مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے. اور ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کاپی رائٹنگ ہے. اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں انڈیویجولی بھی, اف یو وانٹ ٹو لرن, تو آپ کو کاپی رائٹنگ سیکھنی پڑے گی. کاپی رائٹنگ جب آپ سیکھ لیتے ہیں, کاپی رائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے وی انڈرسٹینڈ دیٹ آپ جو خبر لکھتے ہیں یہ کاپی رائٹنگ ہے. اٹس اے بگر ایگزامپل آف کاپی رائٹنگ. پرائمریلی یہ لفظوں کی گیم ہے. جیسے ایڈورٹیزمنٹ والے اشتہارات لکھتے ہیں تو وہ کاپی رائٹ کرتے ہیں. کاپی رائٹنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں. چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ اس کو سمپل بیٹھ کے, اگر آپ کو کاپی رائٹنگ نہیں آتی, اگر آپ کو الفاظ کا استعمال نہیں آتا تو آپ اس کو یوز نہیں کر پائیں گے. آپ اس کو سمپل اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز فار یو. تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی جو ہے مدد کر دیتی ہے. بک تو اس کے اندر بکس بھی لکھی جا رہی ہیں, بہت ساری بکس لکھتی ہیں, لیکن ان کو لکھنے کے لیے بیسک آئیڈیا آپ نے دینا ہے, جنریٹ کرنا ہے. وہ صرف آپ کو پرامپٹ کو رسپونڈ کرے, 1 پیراگراف, 2 پیراگراف, 4 پیراگراف, پھر آپ اس کے اندر ریفرنسز پوچھیں گے, وہ ریفرنسز دے دے گا آپ کو. کوئل بولٹ ایک ہے, آئی تھنک کوئل بولٹ از چیٹ جی پی ٹی کی طرح کی ایک ایپلیکیشن ہے. تھاؤزنڈز آف ایپلیکیشنس, اور سب سے زیادہ اس فیلڈ میں اس وقت جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے اندر بہت زیادہ ایپلیکیشنز ایسی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس کا جو چپ ہے, چپ جو ہے یہ بہت ڈیپ تک فوٹوگرافی کر لیتی ہے. اور وہی چیز جو پہلے ایکس رے کے اندر اتنی مشکل سے نظر آتی ہوتی تھی, ابھی اس ایپ کے ذریعے وہ انسانی جسم کے اندر ڈال کے کہیں نہ کہیں سے چھوٹا سا سوراخ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. دیٹ مینس کہ کینسر کو بہت ہی ریئر, بہت ابھی ابھر ہی رہا ہوگا تو اس کو پکڑ لیا جائے. اس 90% کیسز میں انہوں نے بریسٹ کینسرز کا بھی ریسنٹلی انہوں نے بتایا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کو بہت ارلی سٹیجز میں پک کر لیا جائے گا. کر رہے ہیں وہ آلریڈی دے آر ڈوئنگ دیٹ. سی ٹی اسکین جو ہے یہ ایک اسی کی قسم ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. سی ٹی اسکین جو ہے ان کو بیسیکلی آٹومیٹڈ مشینز کہتے ہیں. جو مصنوعی ذہانت ہے یہ اس کا بڑا اسکوپ ہے. جو آٹومیٹڈ مشین ہیں جن کو ساتھ اے آئی لگا دی جاتی ہے, یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی مصنوعی ذہانت کی ایک قسم ہے, جس کو بیسیکلی کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ جو مستریاں چلاتے ہیں, مائکرو ویو چلاتے ہیں, فریج کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہ انٹرنیٹ آف تھنگس تھا. پہلے جو مشین لرننگ ہوتی تھی, مشین لرننگ کو ابھی انہوں نے لارج مشین لرننگ ڈیٹا کی طرف لے گئے ہیں, جس کے اندر نیورل نیٹ ورکس جو ہیں وہ جس طرح انسان کا دماغ سوچتا ہے اسی طریقے سے وہ سوچ کے آگے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے اندر اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ابھی وہ بہت تیزی سے اس کو پروسیس کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے اندر اگر آپ کھولیں, گراک کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور دیکھیں. گراک جو ہے یہ صرف ٹویٹر کا انالیسس کرتا ہے. ٹویٹر جتنے بھی, کیونکہ یہ ایلن مسک کی کمپنی کا ہے, ایکس جس کو کہتے ہیں, تو ایکس والوں نے گراک بنایا ہے. تو اگر گراک کے اندر جا کے آپ کوئی بھی چیز اس کو گراک لکھ کے پوچھی تو گراک وہ یہ ٹک 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 کر کے اس کا جواب دینا شروع کر دے رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے سبسکرپشن لینی پڑتی ہے اس کی. 1 سال کی اگر لے لیں گے تو اس کے اندر فی الحال لوگو بن جاتے ہیں. وہ آپ کو تھوڑا سا اسٹوری بورڈ بتا دیتا ہے, بہت زیادہ نہیں, ٹرانسلیشن انگلش کا اردو کر دیتا ہے, اردو سے انگلش کر دیتا ہے, لیکن وہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ دیٹ از ناٹ ویری ایکوریٹ. تو یہ اس کی ابھی تک کی جو میں آپ کو اے آئی کے بارے میں جو موٹا موٹا بتا سکتا تھا کہ وہ یہ تھا. ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جنگ کس چیز کی چل رہی ہے. جو ڈیٹا جو ہے یہ میں نے بتایا آپ کو, یہ آئل ہے موجودہ دور کا, یہ پانی تیل ہے جو بہت مہنگا بکتا ہے. ڈیٹا از ایوری تھنگ.
آج سے 3 سال پہلے ڈیٹا جو تھا یہ 2 زیٹا بائٹ تھا. آج کی ڈیٹ میں یہ 1800 زیٹا بائٹ ہو چکا ہے, اور اس میں سے صرف 26% ڈیٹا جو ہے وہ سرورز پہ سٹور کیا گیا ہے, باقی سارا ڈیٹا ضائع جا رہا ہے. تو دنیا میں اس وقت ڈیٹا کو سٹور کرنے کی جو کمپٹیشن ہے وہ جاری ہے. کیوں ڈیٹا سٹور نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے انرجی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور کلین انرجی کی طرف خاص طور پہ توجہ ہے. چائنا میں سب سے زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے لیے بھی وہی پرابلمز ہیں کہ کلین انرجی کے مسائل ہیں. جرمنی ڈیٹا, امریکہ میں بہت کم ڈیٹا استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر یہ جرمنی میں ہے جو, اور امریکن جو ہیں وہ ادھر سے اپنا ڈیٹا پل کرتے ہیں. تو ڈیٹا جو ہے دس از گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ ایسٹ آف دا ورلڈ. ڈیٹا کیا ہے؟ ہم ابھی جو میں بات چیت کر رہا ہوں یہ 4 جگہوں سے آن ایئر جا رہی ہے. آپ کا کیمرہ ہے سامنے, زوم ہے سامنے, یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ سے لنکڈ ہیں. آپ کی تصویریں, آپ کی کاپی, آپ کے ہاتھ کی موومنٹ, یہ ساری کی ساری ڈیٹا میں کنورٹ ہو کے اٹ از گوئنگ ایٹ دی سرورس. وہ سرور جو ہیں آگے ڈیٹا کو سیل کرتے ہیں. اینی تھنگ وچ یو ڈو آن یور موبائل that is our data and that is being sold. All pictures, even if you click once, that is going. وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یوزلی وہ اس کو انالیسس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ناٹ سرویلنس فار دیٹ میٹر. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کے پاس ڈیٹا پڑے ہوئے ہیں, وہ اس کو کلک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 20 سے 25 سال کی خاتون اسلام آباد میں رہتی ہے, کس کلر کو پسند کرے گی, ایسے کر کے ایسے کریں گے تو وہ اپنے جو سیل پرچیز کی ہوئی ہے اس کے سامنے سے وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. پھر وہ فیس بک اسی ڈیٹا کو اٹھا کے وہ اشتہارات کے شکل میں آگے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیٹا کا یوز یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے دس از دی پرائمری فنکشن, یہ آکسیجن ہے اس دنیا کی, آکسیجن. علم کے 4 منبع ہیں: ڈیٹا, نالج. ڈیٹا ویریفائی جب کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن بنتی ہے, انفارمیشن کو جب ویریفائی کرتے ہیں تو یہ نالج بن جاتا ہے, علم. جب آپ علم کو کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ وزڈم کی طرف جاتا ہے. تو یہ سیکوینس ہے بیسیکلی ڈیٹا کو. اس لیے یہ ہمیں افیکٹ کیسے کر رہی ہے اے آئی؟ ہمارا ذہن جو ہے یہ بیسیکلی ہماری طرح بڑا سست واقع ہوا ہے, یہ بہت ڈیپ نہیں سوچتا. ہمارا ذہن جو ہے یہ بہت مختصر. اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ سب سے بندہ لمبا آپ نے کہاں دیکھا تو آپ میٹرک کی کلاس میں نہیں جائیں گے, آپ ارد گرد محلے میں دیکھ کے یا ارد گرد کے لوگوں سے نام لے دیں گے کہ فلاں بندہ جو ہے ایک تو برین شوگر یوز کرتا ہے, اور شوگر یوز کرنے کے معاملے میں یہ بڑا کنجوس ہے. تو دیٹس وائی اٹ ڈزنٹ ورک ہارڈ. تو ہم بیسیکلی تھوڑی سی پیچیک دیکھتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں. تو ہمارا نالج جو ہم سوشل میڈیا پہ گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں دیٹ از اے ویری ویری شارٹ لفٹ انفارمیشن, سپرفیشل انفارمیشن. اس کا ڈیپ نالج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کے برین کو, آپ کے پیٹرن کو سمجھ کے آپ کو بار بار چیزیں وہی دکھائی جاتی ہیں. 4 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 6 سیکنڈ. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, میں نے کل آپ کو پیپر دیا تھا, آپ میں سے کسی نے 2 پیراگراف پورے پڑھے ہوں گے, شاید ہی کسی نے پڑھے ہوں. کسی نے ویڈیو دیکھنے کا تکلف نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے برینز جو ہیں وہ ابھی 3 سیکنڈ سے زیادہ سسٹین ہی نہیں کر پاتے کسی چیز کے اوپر. وی آر شارٹ ٹیمپرڈ. ابھی سوشل میڈیا پہ صرف تھوم, ادرک, پیاز اور سونف کو گھول کے وہ پینے کی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں درمیان میں, اور وہی سمجھ آتی ہیں. دس از ہاؤ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از افیکٹنگ دا سوسائٹیز. آپ کی اگر اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر فیس بک والے ابھی آپ کو مینیپولیٹ کرنا چاہیں آپ کے برین کو, they can immediately, جیسے آپ آن کریں گے within 5 minutes you will have a different. یہ اس کے ٹیبل رکھ سکتے ہیں, پھر میں ایکچولی بہت زیادہ کھڑا نہیں ہو پاؤں گا. دیٹ ول بی فائن. ہاں بس مائک اگر میرا بیک ایک کا ایشو ہے, ایم سوری, میں بہت زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا. So now coming to the very focused part, that is editing. Use in Pakistan television. I will request you, جو لوگ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں رپورٹنگ کے ساتھ, کرنٹ افیئرس کے ساتھ, آپ ریسرچ سیکھیں.
یو مسٹ لرن دی ریسرچ کیسے ہوتی ہے. آپ صرف گوگل کے اوپر بیٹھ جائیں اور آپ گوگل کی مختلف اس کی جو ایپس ہیں, اس کی جو کمانڈز ہیں, ان کے اوپر اپنے آپ کو ماہر کریں. ود ان ڈیز یو ول لرن دیٹ. جب آپ گوگل کو لرن کر جائیں گے تو آپ کے لیے خبر بنانا آپ کے رائٹ ہینڈ کا کمال ہوگا. خبر کیسے بنتی ہے؟ خبر کے وی آل نو دیٹ کہ اس کے اسٹرکچر کیا ہے خبر کا, لیکن خبر کو مختلف طریقے سے بنانے کے لیے آپ کو ان کی کمانڈ سیکھنی پڑے گی کہ آپ ایک گروپ کو ایک کمانڈ دیتے ہیں فار دیٹ میٹر. کہ آج ہمارا ایک لیکچر ہوا ہے, اس لیکچر میں 30 اسٹوڈنٹس سے ایک بریگیڈیئر صاحب آئے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ لیکچر دیا ہے, یہ مین پوائنٹس بتائے تھے. کریٹ اے نیوز, وہ آپ کو فوری طور پہ ایک نیوز کریٹ کر کے دے گا. لیکن ایک یہ طریقہ ہے. دوسری طریقہ یہ ہے کہ اس سے اگلا سوال اسی کے اندر ہی پوچھ لیجئے, ڈو یو ایگری, کیا آپ ایگری کرتے ہو جو وہ ہمارے لیکچر جو دینے والے آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر آپ کو ایک کمپیریزن بتا کے دے گا. اس کمپیریزن کو پھر آپ فردر کانٹراڈکٹ کریں. اسے کہتے ہیں مررنگ. مررنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں سارے میریڈ ہیں تقریباً, اگر ہسبینڈ اور وائف نے ایک دوسرے کی تحقیق کرنی ہے, فرض کریں وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ کہ یہ آپ سب کے لیے ہے بیسیکلی, وہ آپ پوچھتے ہیں کہ کدھر گئے تھے آج تم, تو آپ کہتے ہیں میں تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ. کون سے دوست؟ لاسٹ 3 ورڈز کو آپ ریپیٹ کریں, لاسٹ 3 ورڈز بولنے والے کے آخری 3 الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں. ٹھیک 5 منٹ کے بعد آپ اس کی اصلیت تک پہنچ جائیں گے, یہ کہاں گیا ہوا تھا رات کو. اسی طریقے سے وہ صبح آپ سے بیگم سے جب آپ سوال کریں گے تو یہی تکنیک آپ نے اپنانی ہے, لاسٹ 3 ورڈ, اسے مررنگ کہتے ہیں. تو پرامپٹ جو ہے یہ مررنگ کی طرح کام کرتا ہے. یہ ساری تقسیم جو ہے یہ بیسیکلی ساری چیزیں جو ہیں یہ پرانے پیٹرنز پہ بنی ہوئی ہیں. 80-20 کا فارمولا سنا کہ 20% لوگ 80% لوگوں کا کام کرتے ہیں, باقی 80% گپے مارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اسے نجنگ کہتے ہیں. 50-50 کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی جیو میں بھی جیوں, لیٹ می ورک اٹ آؤٹ. تو آپ نے بیسیکلی ان ساری چیزوں کو تبھی سیکھ پائیں گے if you have considerable knowledge about that subject. کسی بھی بیٹ کو کور کرنے کے لیے پہلے اس بیٹ کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب اس بیٹ کے نالج تک آپ پہنچ جائیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ مور انفارمیشن فرام دی مصنوعی ذہانت سے. آپ اس سے انفارمیشن لے نہیں تو یہ بہت سپرفیشل انفارمیشن آپ کو دیتی ہے, بہت سپرفیشل. اور لیکن یہ سبسکرپشن ساری پیڈ ہیں, تو آپ پہلے پیڈ سے پہلے آپ اپنا بھی فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. یو کین ڈو ونڈرز. اس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن کوالٹی کانٹینٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پک ہوتا ہے. وہ خود بھی پک کرتے ہیں اور لوگ بھی کوالٹی کانٹینٹ کو فرق کو سمجھتے ہیں. تو مصنوعی ذہانت تبھی فائدہ دے گی اگر آپ کو ایکچوئل لائف میں یو ہیو دی سفیشینٹ نالج کسی سبجیکٹ کے اوپر. آپ کو مشین لرننگ آتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیمرہ کیسے چلنا ہے درمیان میں, یا کیمرے کی ایز این ایڈیٹر, ایز اے رپورٹر, ایز اے صحافی, یو شوڈ بی ون اینڈ آل. آپ کو سٹوری لکھنی آنی چاہیے, آپ کو کیمرہ چلانا آنا چاہیے, آپ کو این ایل ای سیکھ لینی چاہیے. یہ این ایل ای ہی ہے بیسیکلی, تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ ہے, بڑی آسان ہے اس کے ساتھ. دس از آل وٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو اباؤٹ براڈر سینس کے اندر. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ وٹ ڈو یو وانٹ آئی شوڈ ٹیل یو. سر ایک تو یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے جب اے آئی کو یوز کیا جاتا ہے تو کس اسٹرائک آ سکتے ہیں نارملی جنریٹو سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے اس کے لیے. اینڈ مائی سیکنڈ کوشچن از اے آئی انوائرمنٹ کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ صاف پانی کی بہت زیادہ مقدار یوز کرتے ہیں. جب ہم ایک کوشچن تھرو کرتے ہیں اے آئی کو تو وہ جواب دینے کے لیے 1/4 چمچ پانی استعمال کرتا ہے. اگر ہم پر ڈے چیٹس کو دیکھیں اور یہ سارا صاف پینے کا پانی استعمال ہوتا ہے. اگر 2030 تک پوری دنیا اے آئی پہ جائے گی تو پوری دنیا پیے گی. جی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پرائمریلی جنہوں نے یہ بنائی ہے وہ خود بھی پریشان ہیں اس بات سے. ریورسل نہیں ہے, ابھی یہ واپس نہیں جا سکتی. یہ اس کے اندر اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنی دنیا اس کے اوپر آگے جا چکی ہے کہ پیٹرن جو چینج ہوا ہے بیسیکلی. ابھی جتنے یہ بڑے بڑے پلازا بن رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے شو رومز بن رہے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم آن لائن آرڈر کر رہے ہیں. تو بڑی یہ جو لوگ جو پلازا بنا رہے ہیں دے مسٹ بی ویری اویئر آف دیٹ کہ انویسٹمنٹ مت کریں اس کے اوپر,
کیونکہ آپ کی ہر چیز آن لائن چلتی جا رہی ہے. بہت کم ہے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ ورک فرام ہوم جو ہے یہ اس کا کانسیپٹ کورونا کے دنوں میں ڈیولپ ہوا تھا اور اسی کو لے کے آگے چلے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کمپنیاں جو ہیں وہ لاکھوں روپے جو کرایہ دے رہی تھی جس آفس کا اور جس ٹیبل اور رالس کا، اس سے بچت ہو رہی ہے ان کی. ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور جو آپ کی ایفیشنسی ہے وہ تقریباً اتنی ہی رہ رہی ہے. ابھی آپ کو پانی کی طرف آ رہے ہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کو دوسری ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ. تو دس از ریورس سائڈ آف تھنگ. تیسری چیز جو ہے کہ اس اے آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے، مزید ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ریئر ارتھ منرلز چاہیے. یہ چائنا کے پاس ہے، میکسیمم آئرلینڈ میں ہے، فن لینڈ میں ہیں، اور ابھی پاکستان میں سنا ہے کہ ریئر ارتھ منرلز پائی جاتی ہیں. اپنے ٹی سی ایم تائیوان کی ایک کمپنی ہے، تائیوان کمپیوٹر مینوفیکچرنگ کمپنی کے TCMC. وہاں پہ ایکچولی یہ سم جو ہے یہ تائیوان میں بنتی تھی پہلے. دیر از ون سائنٹسٹ ہو اوریجنیٹڈ دیٹ. تو تائیوان کا ہولڈ ہے سمز بنانے کے اوپر، بہت زیادہ ہولڈ ہے. تو تائیوان جو ہے امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ ہے اس کی، چائنا کے ساتھ الائنمنٹ ہے. تو دیٹ از دا مین جو ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ ہے تائیوان اور چائنا کی، وہ دیٹ از سم. تو ریئر منرل انرجی کے پرابلمس اور کولنگ کے پرابلم جو ہیں یہ ڈیٹا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کو بھی دنیا کیسے مینج کرتی ہے یہ اسٹریٹجک کویشچن ہے. میں اس کا جواب تو نہیں دے سکوں گا کیونکہ فی الحال تو پینے کا صاف پانی ویسے بھی نہیں مل رہا، بجائے اس کے کہ اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری جو ذاتی ریسرچ ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سمندر کے پانی کو، دنیا میں 90%، 70% سے 90% سمندر کا پانی ہے، اس میں کیونکہ نمکیات ہیں تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ڈی سیلینیشن سے اس کو پینے کے برابر کیا جاتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں جن سے صاف پانی، پینے کا پانی جو ہے اس کو کشید کیا جا رہا ہے. تو میری ذاتی رائے میں جب تک یہ سمندر کے پانی کو ڈی سیلینیٹ کر کے یوز نہیں کریں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، اور غالباً یہ کر لیں گے. آئی تھنک دے ول بی ایبل ٹو ڈو. ابھی انہوں نے انہوں نے سولر سسٹم ڈیزرٹ کے اندر سے بنائے ہیں، گوگل نے بنایا ہے. وہ سولر سسٹم ڈیزرٹ کے اندر جو ہے پانی نکالتا ہے، اور بیسیکلی نلکا لگا کے نا ڈیپ بورنگ سے وہ سولر سسٹم ادھر سے چلتا رہتا ہے اور ڈیزرٹ کے اندر سے پانی نکالنا. دے آر ڈوئنگ سم تھنگ، لیکن آبویسلی دیر از اے گیپ. اسی گیپ کی وجہ سے اے آئی جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہی اس تیزی سے جیسی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. تو 2000 پہلے کہہ رہے تھے 2025 تک ہو جائے گا، ابھی کہہ رہے ہیں 2030 تک ہو جائے گا. دیٹ از بیسیکلی یہ پش اینڈ پل ہے. اس کو پش اینڈ پل جو چل رہا ہے اس کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اینی باڈی ہو ہیز این آئیڈیا، کہ جب دو ایک سپر پاور کھڑی ہو اور ایک ابھر رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک فینومینا ہے، اس کو تھوسیڈائڈس ٹریپ کہتے ہیں. تھوسیڈائڈس ٹریپ دنیا میں 14 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک سپر پاور موجود تھی اور دوسری ابھری تو لڑائی ہوتی ہے. 9 دفعہ لڑائی ہوئی ہے، 4 یا 5 دفعہ لڑائی نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں 5 لڑائیاں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں رینڈم لگتی ہیں لیکن یہ رینڈم نہیں ہے. بیسیکلی یہ رشیا، یوکرین، اسرائیل، حماس، اسرائیل، ایران وغیرہ وغیرہ، آپ اس کی طرف آگے چلتے جائیں تو دین دیز آر ناٹ دی رینڈم تھنگس، دیز آر ویری کیلکولیٹڈ تھنگس. اور اس کی جو بریکیج ہے، ڈیولپمنٹ ہے اے آئی کی، وہ اسی وجہ سے سست ہے. اس کے اندر پرائمریلی اس کے اندر پہلے 2 ویو پوائنٹس تھے. ایک کہتے تھے کہ یہ نقصان دہ ہے، ایک کہتے تھے کہ یہ فائدہ مند ہے، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ ود دی پیسج آف ٹائم انویسٹمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ ابھی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے وہ خود ہی ان کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. تو ابھی سارے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ، اٹ ہیز آلریڈی بین اڈاپٹیڈ. آپ کا سارا، آپ جتنے ادھر بیٹھے ہیں آپ سارے کے سارے سوائے میرے، مجھے آج بھی بینکنگ کا وہ نہیں آتا چینج کرنا. ایوری باڈی از یوزنگ. آپ اپنا پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے یا ایزی پیسہ یا ایپ کے ذریعے ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو فن ٹیک تو آلریڈی 100% جا چکی ہے اے آئی کے پاس، 100% تقریباً. ہمارا جو کیا کہتے ہیں نان ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ بھی تقریباً اسی کے اوپر، موبائلز کے اوپر، یہی ہیکنگ بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہے. دنیا جو ہے، دنیا کی سب سے بڑا بادشاہ جو ہے، سب کا ابو جو ہے وہ تو پیسہ ہے. تو جب پیسہ فن ٹیک کے اوپر چلا گیا تو پیچھے رہ کے گیا ہے.
فیصلہ چلا گیا ہے, فلمیں چلی گئی ہیں, آڈیو ویڈیو چلا گیا سارے کا سارا اس کے اندر, تو پیچھے تو صرف یہ میرے خیال ہے کرانے کی دکانیں رہ گئی ہیں غالباً, وہ بھی چلی جائیں گی چند دنوں تک. تو آئی ہوپ دس از واٹ آئی نو, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن آل دیز تھنگس. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں صرف آپ کو اپنی وہ کمپریہنشن سے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس نے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جنگیں جو ہے وسائل نہیں ہے کسی کی. تو اس میں ہم لوگ اس ٹریننگ ورک شاپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنی جنریشن کو پش کر رہے ہیں اے آئی کی طرف. ہم ان کو اتنا ایڈکٹیو کر دیں گے کہ جب پینے کا پانی ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہ اے آئی بھی سروائیو نہیں کرے, تو تب آپ کا ہیومن برین جو ہے وہ دوبارہ زیرو کیونکہ ہیومن فیڈڈ میموری ہے. It is a competition. It's a competition between lesser evil. کیونکہ دنیا کے اندر جو انفارمیشن, میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے یہ فزیکل ہے. یہ جو سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ انفارمیشن کی بنا پہ بنا ہوا ایک ٹیبل ہے, آرگنائزڈ باڈی ہے. یہ روسٹرم, یہ ٹیلی ویژن, ہم سب جو بیٹھے ہیں یہ انفارمیشن کی وجہ سے ہے. پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری زراعت. کہتے تھے زرعی ملک ہے, زرعی ملک ہے, زرعی ملک ہے. زراعت سے کبھی دنیا کی جی ڈی پی اوپر نہیں گئی. زراعت از اونلی اے وے آف فوڈ سیکیورٹی کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے 22 خاندان تھے, ان میں سے صرف 4 بچ گئے, باقی سارے ایلیمینیٹ ہو گئے کیونکہ وہ صنعت کی طرف نہیں گئے. اور صنعت بھی اس وقت جب لگائی تھی وہ مشینیں آج بھی چل رہی ہیں, وہ نئی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں گئے. تو پاکستان کی معاشی بدحالی میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صنعت کے میدان میں نہیں ہو سکی. اگر آج آپ اپنی نئی نسل کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں تو یہ بھوکے مر جائیں گے. They will have no option. پوری دنیا کے بچے جب گھروں میں بیٹھ کے اربوں روپیہ کما رہے ہیں, کروڑوں ڈالر, they literally are earning lot of money. اور ہمارے بچے جن کو ہم ڈگریاں کروا رہے ہیں یہ یوز لیس ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, نالج اینڈ نو ہاؤ. یہ جب دونوں ملتی ہیں تو پھر انفارمیشن, یہ زمانہ جو ہے جہاں پہ ہم زندہ ہیں یہ انفارمیشن اکانومی کا زمانہ ہے. انفارمیشن از گیونگ یو دی منی. اف یو نو ہاؤ ٹو, یہ جو جن لوگوں کو میں وی لاگرز جو ہیں جو پیسے کما رہے ہیں, ہمارے مسٹر کیا نام ہے اس کا, مسٹر بولٹ کہتے ہیں اس کو, اس کا فیمس دنیا کا سب سے بڑا جو وی لاگر ہے مسٹر, وہ ہی از اے بلینر. نہیں, وہ تو فالوورز علیحدہ کی بات ہے. ہی از اے بلینر, اس کے پاس ڈالرز ہیں, بلین سے زیادہ اس کے پاس ڈالرز ہیں. تو دیٹ مینس کہ انفارمیشن نے دی ہے نا یہ اس کو. انفارمیشن اٹ از انفارمیشن اکانومی. اگر آپ سیکھتے ہیں تو اٹ از یور بینیفٹ. تو اگر آپ اپنے بچوں کو پانی کا معاملہ وہ قانون کے اوپر چھوڑ دیں جنہوں نے پانی کرنا ہے, کیونکہ وہ آل ول ڈائی کولیکٹیولی. تو یہ اس ڈیزاسٹر میں جب ہم پاکستان میں جو انوائرمنٹل چینج فیس کر رہے ہیں, اس ڈیزاسٹر میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ ریشنل چوائس کی بات کریں تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑی دنیا کی نئی جنریشن جو ہے, پاکستان کی 60% پاپولیشن یوتھ ہے, تو اگر یوتھ جو ہے اگر یہ روزگار دنیا کا جو کسی بھی گھر میں سب سے ماں کے لیے سب سے عزیز اس کا بیٹا ہوتا ہے, اور اگر وہ بیٹا کما نہ رہا ہو تو ماں اس کو سونے نہیں دیتی گھر میں, بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ اس کا پیار ختم ہو جاتا, بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. روزگار از دی فور موسٹ. یہ میسلوز تھیوری آپ نے سنی ہے کہ ابھی میسلوز تھیوری آف ہائرارکی, اس کی 6 منزلیں ہیں. سب سے پہلے آپ کی حفاظت, کھانا, پانی, ہوا, 3 چیزیں چاہیے ہوتی. جب یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو اگلی چیز جو ہے بیسیکلی اس کے 5 درجے ہو رہے ہیں. پہلے وہ لو آتا ہے, پھر آپ کی سیلف ایکچوائلائزیشن آخر کے اوپر آتی ہے درمیان میں. تو اگر آپ اپنی روزگار ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پانی کا مسئلہ تو خیر دیٹ از اے اسٹریٹجک ایشو, میں اس کی تو بات نہیں کر سکتا ہوں. لیکن نوجوان نسل کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ضرور سیکھنی چاہیے. صرف اس لیے نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ اس کے پانی کا مسئلہ ہوگا فیوچر میں, دیٹ ول بی اوکے, بٹ دیٹ از پارٹ آف لائف. ابھی پانی کا مسئلہ انڈیا اور پاکستان دونوں کا ہے. پانی کا مسئلہ تو ہے پوری دنیا میں, ابھی جنگیں اسی کے اوپر ہوں گی.
اور پانی کم نہیں ہے، پانی ابھی الحمدللہ بادل پھٹ پھٹ کے آ رہے ہیں، صرف ہمارے پاس ریزروائرس نہیں ہے. ابھی جب بن جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ دے ول ڈو سم تھنگ. آئی تھنک دے ہیو سم پلانس. لیکن فار دا ٹائم بینگ اے آئی از مینٹ ٹو بی لرنڈ. نئی جنریشن کو نالج کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ. اگر نو ہو نہیں ہے، نو ہو کہتے ہیں ہنر کو، نو ہو نہیں ہے، دے کی ناٹ ارن. دس از دی فیوچر. اٹس ناٹ فیوچر، اٹ از پریزنٹ. یہ آج کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ کو پہلا ٹائم پہ جو اسٹرائک کرتے ہیں ایجوکیشنل پرپز کے لیے، جب اے آئی یوز کرتے ہیں، جیمنی ہے، کوئی بوٹ ہے، میٹا ہے، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، چیٹ پہلا ٹائم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ آپ کو 17% اسٹرائک الاؤ ہے. 17% آپ کو الاؤ ہے. پلیجرزم کی بات کر رہی ہیں. نہیں آتا. اے آئی اسٹرائک الگ چیز ہے، پلیجرزم سے ہٹ کے اس کو اے آئی اسٹرائک ہے. اس کو کیسے ملتا ہے؟ اسی کے اندر ہیومنائز لکھا ہوا، اس سے چینج کیا. نہیں ہو ہیومنائزر سے بھی میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. سر میں روز یہ کرتا ہوں. اچھا ہیومنائزر سے کر کے دیکھا ہے. میں آپ کو لیٹ می ٹیل یو ساری دیر از اے وے. آپ ایسا کیجیے نا، آپ کوئی بورڈ پہ جائیں، آپ پہلا اس کے اندر ڈرافٹ نکالیے گا، اس کے اندر اے آئی چیک کریں آپ. وہ آپ کو بتائے گا کہ 70% اے آئی ہے، 25. تو اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا. اس کو کاپی کرنا اور ڈیلیٹ کر دینا، ادھر نہیں رہنے دینا اس نے. آپ نے پھر اس کے اندر واپس جانا، اس کو پیرافریز کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے فوری طور پہ اس کے اندر ہیومنائز نہیں کرنا، اس نے آپ نے پھر پیرافریز کرنا ہے. جب وہ پیرافریز ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کو بھی گھمانا ہے نا. وہ آپ کو گھما رہا ہے تو آپ اس کو مشین کو گھمائیں پھر درمیان میں. آپ پیرافریز کر کے اس کو آپ واپس ڈیلیٹ کر دیں. نو، اس کو آپ اے آئی کے اندر دبائیں. ابھی اے آئی ہیومنائز نہیں کرنا، آپ نے اس کو دوبارہ ڈیٹیکشن کے اندر لے جائیں. 50% ہو چکی ہوگی. اس کو واپس کاپی کریں اور اس کو بولیں کہ اس کو دوبارہ پیرافریز کرو. وہ پیرافریز کرے گا. یہ اب یہ ہو جائے گا، کٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ہیومنائز کی طرف لے کر جانا. ہیومنائز ہو جائے گا تو یہ ایگزیکٹلی آپ کو 17 سے نیچے لے کر آئے گا درمیان میں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ریفرنسز لکھنے شروع کر دیں. اسٹارٹ گیونگ ریفرنس. آپ ریسرچ کر رہی ہیں، کہیں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، کدھر سے کر رہی ہیں؟ اچھا، تو بیسیکلی دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی. سر جب ٹرنر ٹین پے چیک ہوتا ہے ڈاکومنٹ، تو سب سے پہلے اس کے ریفرنسز ہٹائے جاتے ہیں. ریفرنسز نوٹنگ یہ سب کچھ ہٹا دیا جاتا ہے سب سے پہلے. دوسری بات ہے کہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے، یہ ہر طریقے سے یہ ابھی آنے بھی جا رہا ہے، مجھے پکڑ ہی نہ لیں ایچ سی والے کا. نہیں، یہ سر سب طریقے ہیومنائز کر کے دیکھتے ہیں. اے آئی ہیومنائز یوز کیا ہے، پرچیز یوز کیا ہے، لیکن وہ اور یہ ایکسپیریمنٹل یوز کیا ہے. اور اس کے کتنا تھیسس لکھ لیا آپ نے؟ سر میرا سیکنڈ ہے. نہیں، سیکنڈ سے مراد پی ایچ ڈی پہ نہیں، ابھی آپ تھیسس لکھ رہی ہیں یا لکھنا ہے؟ ہم لوگ، میں ایز اے اس کی بات کروں، میں اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہی، میں ایز اے ورک کی بات کر رہی ہوں. جو ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہوتا ہے. یہ سب اسٹوڈنٹ، چاہے وہ ماسٹرس کے ہیں، چاہے وہ بی ایس کے ہیں، جس بھی. پہلے تو یہ طریقہ غلط ہے. لیٹ می ایکسپلین کہ کیسے کرنا چاہیے اس کو. ٹرانسلیٹر جب اس کو یوز کرتے ہیں یا اس کو کمانڈ دیتے ہیں، اس کو ایز اے ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں، تب بھی اے آئی اسٹرائک آتی ہے. نہیں، وہ دیکھیں، اس کو یہ فالٹی طریقہ ہے. آئی ول ناٹ پروفیس اٹ. وہ پہلے تو کیونکہ سوال اس دوسرے طریقے سے ہو رہا تھا. میری یہ ریکویسٹ ہوگی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ریسرچ کو ریسرچ کے طریقے سے کریں. ریسرچ کے لیے سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز جو ہے وہ لٹریچر ریویو ہے. اگر آپ نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کدھر ہے، آپ جائیں کتاب کے اندر پڑھیں، ریفرنس اٹھائیں. وہ جو آپ پیراگراف اٹھا رہے ہیں اس کی پیرافریزنگ کریں نا. پیرافریزنگ کوئی اٹھاتا ہے سر؟ نہیں، میں اسی کو کہتا ہوں، اس کی پیرافریزنگ کر کے پھر اس کو چھوٹے سے حصے کو، بجائے اس کے کہ 6000 ورڈز ڈال کے اس کو پورا کریں. بٹ اینی وے، اگر کوئی ایشو ہے تو مجھے بعد میں آپ، کیونکہ آن لائن نہیں بتاتے، آئی کین ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ یہ کیسے ہوگا. اٹ کین بی ہیلڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اے بگ ایشو ان دیٹ. اگر آپ کے پاس ریفرنس میٹیریل پڑا ہوا ہے اور اگر آپ نے ریفرنس میٹیریل کے اندر سے اپنے چیپٹر لکھ لیا ہے، اس کے اندر سے ریفرنس پہ اگر آپ نے ڈال دیے ہیں تو دین اٹ شوڈ ناٹ بی اے بگ ڈیل. اور اگر پھر بھی بگ ڈیل آتی ہے تو وہ خود پیرافریز کر لے، اپنے ہاتھ سے کر لے. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے درمیان میں؟ کیونکہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نا، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی تو آسان نہیں ہے لینا.
नहीं सर, डिग्री की बात नहीं है, AI का यूज एकेडमिक जो लेवल है, AI जो रिसर्चर हैं दे आर इन कंट्रास्ट, एक्चुअली दे आर अपोजिंग द AI कि AI ने सारा कुछ तबाह कर दिया. They are not in favor of using AI for the research purposes. Yes, please, if I can listen. बोले. This is Shivkat from Multan. सर मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल थोड़ा ऐसा बोलिए, थोड़ा ऐसा. ओके. मैं दिस इज शवकत सर फ्रॉम मुल्तान. मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल प्लूरलिज्म पे सर. सुनने की कोशिश समझिएगा जरा क्या कह रहे हैं प्लीज. बोले आप. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये जो आपने हमें अभी बताया है, बहुत कीमती चीजें बताई हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं. सवाल मेरा ये है कि जब हमारी जनरेशन एलिमिनेट हो जाएगी, जनरेशन Z आ गई है और इसने बागडोर संभालने जा रही है मुल्क का और दुनिया के निज़ाम का, जनरेशन अल्फा भी तैयार बैठी है, हमने पाकिस्तान के बच्चों के लिए अभी तक क्या सोचा है? इवन पाकिस्तान में हम अपने बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क नहीं डेवलप कर सके. हम किस तरह तरबियत करने जा रहे हैं, और अब AI के आने के बाद हम अपनी जनरेशन को दुनिया के सामने कैसे खड़ा कर पाएंगे सर? थैंक यू सर. कोई एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन क्या पूछा उन्होंने कि हम जनरेशन को क्या दे रहे हैं? अभी तक हमने कार्टून डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन हम इक्विवेलेंट टू अदर कंट्रीज के हवाले से हम अपनी जनरेशन को उनके आगे किस तरह. ओके, डेफिनेटली ये सवाल इस लेक्चर के स्कोप से बाहर है कि नई जनरेशन की ग्रूमिंग कैसे करनी है. ये फ्यूचर लीडरशिप को पता होगा या दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल. मैं तो आपको अपनी कैपेसिटी में सिर्फ यही बता सकता हूँ कि नई जनरेशन जो है, मेरी जिम्मेदारी जो है वो, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी वो जिम्मेदारी है फॉर द टाइम बीइंग. या जो लोग मेरे हल्का अहबाब में हैं, आप बहन भाई जो हैं मेरे सामने बैठे हैं, जब कभी मुलाकात होगी तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, या मैं अगर कोई क्लास लेता हूँ तो उस क्लास के लिए मैं गाइड कर सकता हूँ. तो बच्चों को बेसिकली प्रिपेयर करें फ्यूचर के लिए, और प्रिपरेशन के मैंने आपको बताया 2 ही तरीके हैं, एक इल्म है और एक हुनर है. ये वो दौर गुजर गया कि डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से आप आते थे तो लोग आपके पीछे भागते थे. अभी लोग हुनर के पीछे भागते हैं. आपने अपनी यूटिलिटी बढ़ानी है. पैसा कैसे कमाया जाता है? अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं? देयर इज ओनली वन वे ऑफ अर्निंग मनी. आप अपने अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा कर लें जो कि दूसरों के मसाइल को हल करती है. आप किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे लोगों का मसला है, उनको चीज़ नहीं मिल रही, चीज़ प्रोवाइड कर दें. अगर आप बहुत अच्छे टेलर हैं, किसी इलाके में ऐसे में चले जाएं जहां टेलर की कमी है, तो आपको पैसा कमाना शुरू कर देंगे. तो यही चीज़ डिजिटल मार्केटिंग का यही कानून है बेसिकली, कि वो प्रेडिक्ट करते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस इलाके में कौन सी चीज़ बिकेगी हमारे जहनों को पढ़ने के बाद. तो अगर बच्चों की आप बात करते हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे फ्यूचर में प्रॉस्परस हों, सेहतमंद हों, इल्म दें, उनको नो हो दें, हुनर दें, और उनको खेलने का मौका दें दरमियान में. बाकी रेस्ट जो है कि हम ना, इस फ्लो को हम रोक नहीं सकते. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्लो को रोक नहीं सकते, और इसको बढ़ाने का जहां तक तलक है, दैट इज अ नेशनल इशू. आई डोंट हैव टू से एनीथिंग कि वो कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा. मैं तो आपको अपनी कैपेसिटी में बता सकता हूँ कि इसको सीखें. सीखने का एक ही तरीका है, कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठ जाएं, स्पेंड योर टाइम, ब्रेन को तकलीफ दें, ब्रेन को शुगर दें, तो वो काम करेगा. तो तब जाकर ये आप सीखेंगे. कोई भी काम बगैर तकलीफ के दुनिया में नहीं, कोई भी उसका प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता. आपके सामने मैं जितने दिल करता लेक्चर आज दे के चला जाऊं, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो यू आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग फॉर दैट मैटर. जी प्लीज. डीप सीक मशीन लर्निंग और फर्क ना पूछना मुझसे. डेटा साइंस. ओके, देखिए, डीप सीक इज एन ऐप. डीप सीक इज एन ऐप, और वो गालबन बहुत जल्द उसको, अभी भी वो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन वो आप उसको सब्सक्राइब, उन्होंने मेरे हाल शुरू नहीं की सब्सक्रिप्शन उसकी. चाइनीज आर वेरी वेरी केयरफुल.
وہ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں جب پھینکتے ہیں تو ان کا اپنا حساب کتاب ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از. تو دیٹ مینس ڈیپ سیک از ناٹ ہیلپنگ یو فار دیٹ میٹر. مشین لرننگ از بیانڈ. مشین لرننگ پہلے ہوتی تھی, ابھی تو لارج لرننگ ماڈل آ گئے نا, LLM کیا کہتے ہیں ان کو, لارج لرننگ مشین ماڈل جن کو کہتے ہیں ابھی درمیان میں. تیسرا آپ نے جو پوچھا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ, یہ میں بھول گیا اپنی بات چیت میں. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس. اچھا کہ آپ نے یاد کروا دیا. ڈیٹا سائنٹسٹ از دا پرسن who analyze data. جب آپ نے کبھی ڈیٹا پرچیز کیا ہو یا آپ کوشش کیجیے گا کہ کسی آن لائن کمپنی ہیں جو ڈیٹا دیتی ہیں آپ کو, تو آپ ان کو بتائیں کہ ڈیٹا چاہیے مجھے, لائف بوائے صابن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, لکس صابن کا ڈیٹا دے دیں مجھے, تو وہ آپ کو الفاظ دیں گے. دے ول گیو یو اے ڈیٹا, ٹپیکلی 1 2 3 کوئی سمجھ نہیں آتی. اس کو صرف ڈیٹا سائنٹسٹ سمجھ کے ایک اینالائز کرتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ اس کو ایک ترتیب میں لے کر آتا ہے. ڈیٹا سائنس از اے ویری ویری ریکوائرڈ پروفیشن. یہ بہت پیسے والا پروفیشن ہے. ڈیٹا سائنس کے بغیر تو کوئی بھی آرگنائزیشن ترقی نہیں کر سکتی. تو ڈیٹا سائنس جو ہے یہ ضرور سیکھنی چاہیے, اینڈ اٹ از اے ویری الیبوریٹ, اٹس اے ویری ویری کمپریہنسو ڈیٹا سائنس. میں ایم ناٹ کیا کہتے ہیں سیوی ود دیٹ ڈیٹا سائنس, مجھے نہیں پتا, میں تو خود بھی ڈیٹا خریدتا ہوں اور انہیں سے انالائز کرواتا ہوں بچوں سے. بٹ اٹ از اے ویری ویل پیڈ جاب. ڈیٹا سائنٹسٹ از اے بگر تھنگ بیسیکلی. وہ ان دونوں کو اگر سیکھ لیں, آبویسلی اس کے اندر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ابھی, دے آر ڈوئنگ لاٹ آف ورک. اگر آپ سیکھ لیں تو نتھنگ, کاپی رائٹنگ, ڈیٹا سائنس اور SEO. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی نے $1 بلین کمانے ہیں تو یہ 3 چیزیں جب سمجھ آ جاتی ہیں, کیونکہ عام آدمی کو یہی نظر آتا ہے کہ میرا جو آرٹیکل ہے وہ فلاں فلاں جگہ پہ نہیں چھپا, میری پروڈکٹ فلاں جگہ پہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کے لیے بیسیکلی اگر یہ 3 چیزیں سیکھ لی جائیں تو اٹس لاٹ آف منی. لیکن یہ ڈیٹا سے اسٹارٹ تو اس کی کلیننگ اور اس کا فیچنگ جو MS ایکسل سے اسٹارٹ ہوئی ہے. ایکسل جو ہے MS ایکسل میں جانتا نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ MS ایکسل جو ہے اس کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے سولوشنز نکالے ہیں لوگوں نے. دیٹ از اے ویری بگ سائنس. تو اگر آپ کو MS یہ چیز AI جو ہے یہ پرانی آپ کا نالج جو ہے کمپیوٹر کو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. یہ کوئی نئی چیز تو دے نہیں رہی ہے آپ کو, اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایفیشینٹ کر رہی ہے. اگر آپ کو تو اگر آپ کو MS ایکسل بھی آتا ہے اور ڈیٹا سائنس بھی آپ سیکھ رہے ہیں تو یو ول بی اے جینیس. آپ تو گھر میں بیٹھ کے یو کین, ہے تو یہ وہی چیز ہی ہے, اسی طرح کی ملتی جلتی چیز ہی ہے درمیان میں. ایگزیکٹلی. پہلے انالیٹکس ہوتے تھے نا, پہلے ویب سائٹ اور ٹویٹر کے انالیٹکس لوگ مانگتے تھے, ابھی یہ ڈیٹا سائنس آ گئی ہے اس کی جگہ. انہوں نے صرف چیزوں کو انہانس کر کے تیز کر دیا ہے. تو AI جو ہے یہ جابس چھین نہیں رہی, AI جو ہے یہ جابس فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, صرف آپ کو سیکھنا ہے. Everybody is staring at me. Please have a question. کچھ پوچھیں. وہ تصویروں کی DP جو ہے وہ بھی دیٹ از آلسو لرننگ. کارٹون بنانا, DPs بنانا, فارغ بیٹھ کے بندہ کم از کم ادھر سے شروع کر لے تو چیزیں بہتر. یو کین لرن لاٹ آف تھنگس. لرننگ کے لیے اینی تھنگ وچ از فری ڈاؤن لوڈ کریں اس کو اور اسٹارٹ لرننگ. اس کے اندر وائس اوور آرام سے کر سکتے ہیں آپ, AVR کے اندر وائس اوور کر سکتے ہیں آپ, اپنا اسکرپٹ کر سکتے ہیں. Sir, thank you very much. Hello. جی پلیز پلیز. Hello. Can you hear me? جی کوئٹہ سے میر سلام جو غزی بات کر نیوز پروڈیوسر ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کی نالج جو ہے مطلب بڑی اچھی ہے. سب بدقسمتی سے ہمارے 20 دن سے ڈیٹا بند ہے تو ڈیٹا کا تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا. کبھی شروع کا پورشن آپ کا سکپ ہوا, مگر لازمی بات آپ کی بہت سی چیزیں اچھی سمجھ میں آ رہی تھی. ریسنٹلی 14 اگست کو ڈسکور چینل نے AI اپنی رپورٹنگ سٹارٹ کی فرام نیو یارک, فرام UK. ڈسکور ورلڈ پاکستان جو ہے اس نے سٹارٹ کی ہے. کیا ہم لوگ جا سکتے ہیں یا ہم لوگ اسی سسٹم پہ چلے جائیں گے؟ اور ساتھ میں سیکنڈ کوشچن اس میں کہ جس طرح ڈیپ سیک ہے, مطلب میرے ایز اے رپورٹر میں مجھے ڈیپ سیک سے زیادہ جو ہے چیٹ GPT میں زیادہ ہیلپ فل آ رہا ہے.
سبسکرپشن کیونکہ میرا خیال سبسکرپشن اس کی پر منتھ والی ہے, پر ایئر والی نہیں ہے. اگر پر ایئر والی ہوتی ہے اس میں آپ کو زیادہ آپشن ملتے ہیں اور وہ بندہ افورڈ بھی کر سکتا ہے. ہر مہینے جو ہے مطلب شاید بہت سے کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آئی رپورٹنگ ڈیفینیٹلی جو نیشنل براڈ کاسٹر ہے دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے آئی رپورٹنگ, کیونکہ اے آئی کے اندر وہ جو باٹ ہے وہ بھی آرٹیفیشیل ہے. رپورٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی وہ جو کانٹیکسٹ ہے, اگین اس کو نیوز ایڈیٹر کو ویریفائی کرنا پڑے گا, آپ کو خبریں اس کے اندر. یہ ضرور ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ جو ہے وہ ریفائن کر سکتے ہیں اے آئی کی مدد سے. کوئی بھی خبر جب آتی ہے میں اس کو سب سے پہلے, اگر کوئی تصویر ہے اس کو آپ گوگل کی وہ تصویر کے اندر ویڈیو ہے تو اس کی ایک تصویر لے کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دیتا ہے کون سا ایونٹ ہے, یا یہ گراک کے اندر ڈالیں گے تو وہ بھی بتا دیتا ہے آپ کو. تو کوئی بھی خبر جو ہے اس کو 3 ذرائع کے ذریعے, اگر آپ ٹویٹر از دی فاسٹسٹ, ٹویٹر کے ذریعے گراک سے پوچھ لیں یا گوگل کے اندر چل جائیں, یہ دونوں بہت ایفیشینٹلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. خبر جب ویریفائی ہو جاتی ہے تو اس خبر کو آپ کو مینولی ہی فی الحال اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو کسٹمائز کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, جب تک آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, اے آئی یوز کرنے کے لیے پورا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, خبر پک ہو رہی ہے, خبر ایڈٹ ہو رہی ہے, آپ کی خبر ایڈٹ ہونے کے بعد آپ نیوز کاسٹر تک پہنچ رہی ہے. نیوز کاسٹر کیوں باٹ نہیں ہو سکتا یا روبوٹ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ نیوز کی اتھینٹسٹی جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ جب تک ہیومن کے منہ سے نہ نکلے اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہو سکتی, بیکاز پی ٹی وی از اے نیشنل براڈ کاسٹر. جب تک اس کا اینکر اپنے منہ سے نہیں بولے گا تب تک اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ کویسچنیبل رہے گی. فار دیٹ ریزن یو ہیو ٹو probably rely on the manual work for the time being. ڈیپ سیک جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا بزنس ہے, اٹ از اے منی بزنس. کوئی بھی پروڈکٹ ایپ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر لگا کے اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ اس لیے بن رہی ہے کہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں. تو آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن اس لیے دیتا ہے, آج کی انفارمیشن اس لیے نہیں دیتا کیونکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. اور ان کی میں اور آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ میں اس کے اوپر بہت پیسہ ضائع کر چکا ہوں. جب آپ سبسکرپشن لیں گے تو اس کے اندر بھی وہ لمیٹڈ آپ کو دے گا, بتائے گا کہ ابھی پرو کی طرف چلے جاؤ, اور جیسے ہی وہ پرو لیں گے کہے گا ابھی یہ نیا فیچر آ گیا اس کی طرف چلے جاؤ. دے ایکچولی دیٹ از اے منی بزنس. تو اس کے اندر اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ جو ہے اس کا پوری چیزیں حاصل کریں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ سے لیں, چیٹ جی پی ٹی کی طرف جائیں, گراک کے اندر ڈالیں, تینوں کی ویریفیکیشن کے بعد دین یو کین پروبیبلی اگین گوگل کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں کہ ابھی تو آپ کے پتا واٹس ایپ کے اوپر بھی اے آئی ہے. واٹس ایپ پہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, جو تصویر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اے آئی از نو ایوری ویئر دیر از این اے آئی, لیکن لمیٹڈ. مزید اسیس جو ہے اٹ ہیز ٹو بی سبسکرپشن. اور نیوز روم کے اندر جب تک آپ کسٹمائز اے آئی نہیں خریدیں گے, دیٹ از آبویسلی انسٹیٹیوشن کا ڈیسیژن ہے, وہ آپ کا تو نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر اگر آپ خبر بنا لیتے ہیں, سپوز آپ کی کاپی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے یا وزیر اعلیٰ نے فلاں جگہ کا دورہ کیا, سیلاب کے علاقوں کا دورہ کیا, اس کی وہ فارمیٹنگ تو کر دے گا, لیکن ویژول تو آپ کو ایکچوئل چاہیے نا. اس کے لیے وہ ویژول آپ کہاں سے لیں گے؟ وہ تو آپ کو کسٹمائز اس کے اندر ہی ملے گا نا. اگر آپ کا ادھر سے کیمرہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے, جیسے آپ کی ڈی ایس این جی اس کو ڈائریکٹ فیڈ دے رہی ہوتی ہے, تو وہ فیڈ جو ہے وہ جب اس کے اندر آٹومیٹیکلی ایپ کے اندر چلی جائے گی, یہ ڈیٹا بیس جو ہے اس کے اندر بنتا جائے گا. تو اس کے اوپر جب آپ اس کو ٹرین کریں گے تو تب جا کے آپ کو اس کے اندر خبر ملے گی, اینڈ دیٹ از اے لینتھی پروسیس. سر کراچی سینٹر سے ایک سوال ہے. جی پلیز. السلام علیکم سر, میرا نام علی اصغر ہے. آئی ایم فرام پی ٹی وی ورلڈ. My question is this, that you well said that the AI is the transformation of the technology, and of course the media industry is affected with the AI, because when you see that now the voiceover, even you can visuals generate through the AI. I have seen many documentaries and television channels, they are using AI videos, and recently in the world there is a film is also made through the AI.
and about 20,000 videos are generated through AI, and then the film is make up. So I said that how can you guide us that when we make a documentary, when we make a reports, then how we can generate the videos if the like the file shots we are using. If we haven't available file shots, then what kind of the gadgets, what kind of the apps we can use that we can get perfect visuals, videos through AI, and we can use it. جی ان وہ آئی اسٹاک کا نام دیتے ہیں جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آئی اسٹاک. جو ویڈیو جو چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں ان ویڈیو یا کوئی اور جو ویڈیو بناتا ہے یا جو آپ کو ویڈیو جنریٹ کر کے دیتا ہے ان کے پاس آئی اسٹاک پڑا ہوا ہے. اگر تو آئی اسٹاک کیپ کٹ کے اندر بھی ہے, آئی اسٹاک آپ کے فارمیٹ کے ساتھ ملتا ہے, آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اپنے اسکرپٹ کے اندر تو وہ دے دیں گے, ادروائز وہ بلینک چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اس کے اندر سے خود ڈھونڈ کے ڈالیں. ابھی تک اس کے بارے میں آئی اسٹاک جو ہے ایکوریسی جو ہے میرے اپنے حساب سے 5% ہے. اٹ از ناٹ مور دین دیٹ. تو اس کے اوپر فی الحال ریلائی نہیں کیا جا سکتا. جو ایکچوئل شوٹ ہے, جو آپ خود شوٹ کرتے ہیں, جو ایکوریسی ہے ویڈیو کی, وہ آپ کے اپنے کیمرے سے ہی فی الحال یوز کرنی پڑے گی. آئی اسٹاک جو ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو فی الحال تو میٹ نہیں کرتے. مے بی ان فیوچر کیونکہ ہالی ووڈ بالی ووڈ وغیرہ کو ضرورت پڑے گی تو دے ول گو فار دس کہ کریکٹر بھی کریٹ ہو جائے, اور وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ 2 گھنٹے میں فلم بن کے باہر آ جائے گی, اس کے اندر وہ اصلی کریکٹر ڈالیں گے ویژول, ان کی ویژولائزیشن کریں گے کریکٹرز کی, ان کے پھر ایکسپریشن کو چینج کرنا پڑے گا. یہ ڈیپ فیک جو ہے یہ پروبیبلی یہ اسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہوگی, بٹ دیٹ ٹائم از ناٹ فار اوے. ممکن ہے ادھر تک پہنچ گئے ہوں لیکن ابھی تک انہوں نے پبلک نہیں کیا. تو اس لیے آئی اسٹاکس از اے پرابلم. آپ کو یہ ویڈیو جنریٹ کرے گا لیکن ایکچوئل ویژولز وہ والے نہیں دے گا جس کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر کوشچن فرام کراچی. کین یو ہیئر می سر؟ سیلاب کیسا ہے کراچی میں؟ کراچی میں سر آج کے دن بھی آف دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اور وجہ یہی بتائی بھی ہے کہ آج بارش کا ہے 1-1.5 گھنٹے بعد نا دوبارہ سے ایک اسپیل ہے. تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے, بٹ اربن فلڈنگ کی سچویشن 1 دن اور رہے گی مزید. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں چیٹ جی پی ٹی کو فور دا لاسٹ 5 months پیڈ سبسکرپشن سے یوز کر رہا ہوں آلریڈی. میں نے خود سبسکرپشن لی ہوئی ہے, اور میں نے ڈیپ سیک کو بھی استعمال کرا. ان کا تو پیڈ کا ماڈل ہی نہیں ہے. میری آبزرویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی ہائیلی بائسڈ بھی ہے. فار ایگزامپل میں انٹرنیشنل نیوز کو بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں, اور میں رشیا یوکرین جنگ اور اس کو میں شروع سے لے کر اور حماس, یہ مطلب میرا ایمفل کا کورس ورک تھا یورپین اسٹڈیز, تو اس لیے میرا ایک انٹرسٹ بھی ہے. تو میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا ایک رپورٹ کے حوالے سے چینل کے لیے, کرنٹ افیئرس کراچی میں ہوتا ہوں. تو جب میں نے اس کو کچھ کوشچنس کیے تو میں نے یہ فیل کرا کہ وہ بالکل بائس جواب دے رہا ہے یوکرین اور رشیا کے معاملے میں, بٹ میں نے وہیں پہ ایران اور اسرائیل کے متعلق کچھ سوالات کرے تو وہاں پہ وہ بہت پرو اسرائیل تھا. اس سینیریو کے اندر وہ کافی حد تک پرو یوکرین تھا. اس کے الفاظوں کا انتخاب اس کا, اب وہ انہی کی ٹیکنالوجی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہاں پہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس میں اور ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے اور ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں اے آئی کے بائسنس کو سے بچنے کے لیے کیسے اس کو, مطلب چونکہ میں کافی ساری سورسز کرتا ہوں تو میرا تو ایک آئیڈیا مجھے فیل ہو رہا تھا, بٹ ایک ہمارا جو کولیگ ہے یا جو ہمارے ساتھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو اے آئی بتا رہا ہے وہ تو پورے انٹرنیٹ سے پورا ڈیٹا اٹھا کر سب کچھ کر کے بتا رہا ہے, تو یہ بالکل کوئی لاجیکل مطلب بہت زیادہ آنےسٹ بات ہی کر رہا ہوگا. مجھے ہائیلی بائسڈ فیل ہوا کچھ ایشو ٹو ایشو بیسڈ. سر ایک سوال یہ تھا بائسنس کا, ایک سوال تھا ڈیٹا کی سیکیورٹی کا. انتہائی پرسنل قسم کی بھی ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اے آئی کے ساتھ, اور یورپ نے, اٹلی نے تو بین لگا دیا ڈیپ سیک کے اوپر, ٹوٹل بین ہے اٹلی کے اندر. دوسرے کنٹریز بھی فالو کریں گے سوٹ کو. تو ٹھیک ہے ہمارا ایسا ڈیٹا کون سا امپورٹنٹ ہوگا, بٹ میں یہ آپ سے ایز اے ویسے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ جو اتنا پرسنل ڈیٹا جا رہا ہے, لوگ اپنے ریلیشن شپس ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے اے آئی سے, ساسیں اپنی بہو کی شکایت لگاتی ہیں اور وہ حل بتا رہا ہوتا ہے.
یعنی کہ گوگل پہ تو یہ تھا ہم کہتے تھے کون سی دکان جوتے کی اچھی ہے اور وہ اب 4 دکانیں آ جاتی تھیں، لیکن اے آئی سے ہم پوری بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہیلتھ کے سارے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. سر یہ 2 سوال ہے، پہلا بائسنس کا تھا ہماری ریسرچ میں، اور دوسرا سر یہ ڈیٹا کی حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ. میں ساس اور بہو کے مسئلے میں تو نہیں آؤں گا، باقی میں آپ کو معاملات بتا دیتا ہوں. بیسیکلی یس، جو چیٹ جی پی ٹی ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن، ابھی تک آپ کو رائٹ نو ٹوڈے آج تک جتنا علم آپ کے پاس پہنچا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، یہ ویسٹ سے ہے، یہ امریکہ سے ہے. ہمارا جو علم ہے وہ محدود ہے، اور وہ اردو کی حد تک سب کانٹیننٹ کے اندر موجود ہے. ایران، سعودی عربیہ، ان کے عراق کا کسی زمانے میں بغداد میں بہت علم تھا، لیکن پچھلی 1914 میں انٹرنیشنل ریلیشنز جو تھے اس کا سبجیکٹ کا آغاز ہوا تو غالباً 1 صدی ہو گئی ہے. یہ سارے کا سارا جو ہمارے پاس لٹریچر ہے یہ ویسٹ کا ہے. جو ویسٹرن تھاٹس ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. تو کیونکہ چیٹ جی پی ٹی اسی علم کے اوپر، اسی کے اوپر ٹرین کی گئی ہے، یہ جو ڈیٹا یوز کرتے ہیں اس کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، ٹرین کی گئی ہے. یعنی جب آپ کوئی ایپ بناتے ہیں تو آپ اس کے اندر جو ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور اس کو جو بتاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر سنگولیرٹیز ہیں، یہ ملٹیپلسٹی ہے، آپ نے اس کے جواب دینے ہیں، تو اسے ٹریننگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن نالج کے اوپر ٹرین کیا گیا ہے، تو اس میں چیٹ جی پی ٹی کا قصور نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے. وہ بیسیکلی اٹ از ہاؤ اٹ ہیز بین ٹرینڈ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کی بھی سنوائی ہو تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اردو لینگویج کو اس کی ماسٹر لینگویج بنانی پڑے گی. جب تک آپ اردو لینگویج کو اس کا ماسٹر لینگویج نہیں بنائیں گے، یا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کسٹمائزڈ اے آئی نہیں یوز کریں. کسٹمائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی اے آئی بنائیں، اپنی اے آئی بنائیں جو پاکستان کے اندر یوز ہو رہی ہو. آپ لوگوں کو وہ سستی دیں، ان کے اندر آپ اپنا علم دیں ان کو، تو ظاہر ہے جو آپ کا وہ جواب آئے گا وہ پھر آپ کے حق میں یا اس کے اندر فیر چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اگر آپ ویسٹرن اسکالرز اور ویسٹرن تھاٹس کو پڑھتے رہیں گے تو اٹ از آبویس دے ول اسپیک دیئر اون لینگویج. اور ابھی تک انہیں کا دیٹس وائی دیئر نریٹو از بگیسٹ نریٹو ان دی ورلڈ. پہلے وہ دوسرے میڈیا پہ چلا رہے تھے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اے آئی کی 50 کمپنیاں 49 جو ہیں وہ امریکن ہیں. ایک چائنیز کمپنی ہے چائنا، یہ روبوٹ فوٹ بنا کے ایسے ڈرامے، بیسیکلی پرائمریلی اے آئی کے اوپر ہولڈ ابھی تک جو ہے وہ امریکن کمپنیز کا ہے. انویڈیا ان کی ہے، گوگل ان کی ہے، ایپل ان کی ہے، یو نیم اینی تھنگ، ایلن مسک کی ایکس، دیٹ کمپنی از دیئر. اور انہیں کے ساتھ دنیا الحاق کر رہی ہے. تو پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا. دوسرا سوال، یہ جو پرسنل ڈیٹا جا رہا ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میں نے آپ کو بتایا کہ دا مومنٹ آپ کو پتا، جب ابھی آپ وائی فائی نہیں ہے، موبائل آن کریں گے ایسے 7 پیسے جو ہیں 7 پیسہ دے اسٹریٹ وے گو ٹو دی جو آپ کو سروس پرووائڈر ہے 7 پیسے. تو آپ اندازہ کیجئے پاکستان میں 20 کروڑ موبائل ہیں، جب یہ آن ہوتا ہے تو ایک لمحے میں کتنا پیسہ جا رہا ہے اس کو. تو دیٹس وائی یہ جو آپ عید الاضحیٰ کے اوپر یا 14 اگست کے اوپر ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو میسج کرنے کے لیے کہ یوم آزادی مبارک اور یہ وہ دائم، یہ بیسیکلی وہ سروس پرووائڈر بنوا کے یہ ہیں وہ آن ایئر کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو شیئر کریں. آپ زیادہ وقت گزاریں گے اس کے اوپر. تو ہمیں یہ لگتا ہے ایئر لائن تھی، انہوں نے آئی تھنک اٹ واز پرابیبلی اتحاد ایئر لائن، انہوں نے اپنے جو میل سرو کرتے ہیں اس میں سے ایک چپس کم کر دیا. وہ جو چپس نہیں دیتے جو فرینچ فرائز ہوتے ہیں، اس سے ان کو بلینز کا فائدہ ہوا تھا. جو چیز ہمیں بیسیکلی ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے. میں نے پچھلے ہفتے یو ول ناٹ بلیو ون آف دی ریچسٹ مین آف دس کنٹری، ایک خاتون ضرورت مند تھی، اس کی جاب کے لیے بات کی. اس بندے نے خود، ہی از اے بلینر، ون آف دی ریچسٹ مین ان کنٹری، وہ 50 سے 55 ہزار تنخواہ نہیں کر رہا تھا اس کی. تو امیر ہونے کے لیے پہلے کنجوس ہونا بھی بہت ضروری ہے. دس از دا بیسک پرنسپل آف گیٹنگ رچ. اف یو آر ناٹ مائزر یو کین ناٹ بی رچ. اگر آپ اننیسیسری چیزیں خریدنے کے عادی ہیں تو پھر آپ خواری کاٹیں گے بعد میں، کیونکہ امارت نہیں آئے گی آپ کے حصے میں. تو یہ بیسیکلی پرسنل ڈیٹا جو ہے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وٹ ایور پرسنل ڈیٹا جو ہے، تصویریں اچھی لگتی ہیں، ہم سب کو ظاہر ہے وی آل فیل لائک ٹو بی سین اینڈ ٹو بی ہرڈ اینڈ ٹو بی اپریشیٹڈ. ہم سب انسان ہیں.
تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ جتنی آپ ڈیلیٹ بھی بے شک کر دیں, the moment you delete it goes to server, آپ اس کو سرور پہ جا رہے ہیں. پھر وہ ڈیپ فیک سے تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں اس کو استعمال نہیں کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈیپ فیک سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے اندر ایک بہت بڑا کیچ ہے. اگر آپ ڈیٹا جنریٹ نہیں کریں گے, دس از ڈیٹا ڈریون اکانومی, تو آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی. یو ہیو ٹو جنریٹ دی ڈیٹا, but you have to generate the relevant data. You have to generate the educated data, which is beneficial. That's why education of youth and education of, میں عمر میں آپ سب سے بڑا ہوں, میری عمر کے لوگوں کو بھی چاہیے ایجوکیشن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. ہم جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت کرتے ہیں یہ ٹوٹل ٹریویا ہے. It is absolutely baseless, useless. ٹریویا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1952 میں امریکہ کی پالیسی جس نے بنائی تھی, وہ جب وزیر خارجہ لگا تو اس کا ایک دوست تھا, اس نے اس کو کہا کہ مارشل نام تھا جس نے پالیسی بنائی تھی, اس نے کہا کہ میرے ساتھ کام کرو گے. اس کا بہت اچھا دوست ہے, اینڈ ہی واز ویری کیپیبل مین. اس نے کہا کہ یار اٹس ڈیفیکلٹ, کہ اس نے کہا 3-4 دن کے لیے آ جاؤ, دیکھو دین ڈیسائڈ. وہ آ گیا, اس کے ساتھ بیٹھ. آپ ٹریویا کو سرچ کریں گے تو یو ول فائنڈ اٹ. یہ میں NDU امریکہ میں ایک میں نے اسٹڈی کی تھی, پڑھنے کے لیے گیا تھا واشنگٹن میں, تو وہاں بھی یہ ٹیچر نے مجھے یہ بتایا بیسیکلی. تو اس نے کہا کہ 3-4 دن کے بعد اس نے اس کو دروازہ کھولا, اور اس کا کیونکہ بہت اچھا دوست, اس نے کہا کہ I will do the job. Any advice? The only advice he gave him, اس نے کہا avoid trivia. Avoid trivia, TRIVIA. واشنگٹن ورجینیا میں ہے, اگر آپ لوگ امریکہ کے, ورجینیا کے ساتھ والی جو ریاست ہے اسے میری لینڈ کہتے ہیں. میری لینڈ جو ہے وہاں پہ ماؤنٹینز ہیں, ان ماؤنٹینز کی 3 ماؤنٹینز ہیں, وہ جہاں سے ملتے ہیں. نیچے ایک دکان تھی پرانے زمانے میں, تو پہاڑوں سے نیچے آ کے لوگ ادھر گپے لگاتے تھے ٹریویا 3 چیزوں کو. تو ادھر سے پھر وہ ٹرمینالوجی بن گئی, وائٹ ٹریویا. اس نے کہا کہ فضول گفتگو سے بچو, باقی اپنا کام کرو. تو ہم سارا دن اس کے اوپر 2-2, 2.5 گھنٹے, 3-3 گھنٹے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو I will not blame women, even male are actually now addicted to that. They are equally partner in that. تو وہ ٹریویا کو اوائڈ کریں, جو ضروری بات ہے وہ چیت کریں, شیئر نہ کریں. لائف جو ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو لائف کی کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو دس از ہاؤ یو کین سیو یور پرسنل ڈیٹا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, عادتیں تبدیل نہیں ہوتی, عادتیں صرف موت تبدیل کر سکتی ہے. میکلوہان کی تھیوری ہے کہ اگر کسی چیز کے کلچر کو, یہ 1960 کی تھیوری ہے, جتنا علم دنیا میں آیا ہے یہ 20ویں صدی اور 19ویں صدی کے درمیان میں آیا ہے. 21ویں صدی جب سے شروع ہوئی ہے تب سے ہم صرف فضولیات کی طرف لڑائی جنگ کر رہے ہیں. تو میکلوہان نے 1952 میں ایک تھیوری پیش کی تھی کہ صرف مشین کلچر کو تبدیل کر سکتی ہے. مشین, دس موبائل از اے مشین وچ ہیز چینج دی انٹائر کلچر. دس از فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ 7 ارب کی آبادی اپنے ہاتھ میں ٹیلی ویژن, ایڈیٹنگ اور اسکرپٹ لے کے گھوم رہی ہے. جب آپ کا دل کرے جہاں پہ کھڑے ہو کہ 7 ارب کی آبادی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنا رہی ہے, اور سن کوئی بھی نہیں رہا. سنتے تب ہیں لوگ if you are effective, number 1, اور if you are, اسے کنڈیشننگ کہتے ہیں. یہ مچل فوکو ایک فرینچ سائنٹسٹ تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جیلیں کیوں بنتی ہیں. You all are listening me because you have been bound to sit here. PTV authority have made you sit here. اگر میں عام حالات میں اتنی بات کرتا تو آپ میں سے بہت ساروں نے تو دو کر کے باہر نکل جانا, یار ہے کوئی بندہ آ گیا میرے پاس اینک لگا کے اس عمر میں بات کرنے والا. تو کنڈیشننگ از ایکچولی ویری ویری امپورٹنٹ ان سوسائٹی. کنڈیشننگ کے بغیر ہم ڈسپلن نہیں ہو سکتے. یہ ریڈ لائٹ, یہ گرین لائٹ, ٹریفک کی یہ سگنلنگ ہے, رائٹ سے بائی پاس کرنا یہ سگنلنگ ہے. تو ویسٹ از مور ڈسپلنڈ دین اس. جیل کے اندر اف somebody ask me, اگر آپ کسی کرمنل کو جیل میں بھیجتے ہیں, اس کی سزا تو اس کو مل رہی ہے, لیکن وہ اس سے بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے. دین واٹ از دی فن؟ اگر سوسائٹی بہتر نہیں ہو رہی, اس کو سزا تو مل گئی اس کی, اس کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں. بٹ اسٹل ورلڈ از
नॉट गोइंग बियॉन्ड, इससे ऊपर सोचेंगे तो फिर अपने अपने व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे. तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर बोथ क्वेश्चंस. यस प्लीज. रूम पे भी सर कुछ है. जी उसी का सवाल था. सर मैं एआई अगर एक न्यू लर्नर सीखना चाहता है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं ग्रेजुअली वो आप करते हैं? दोबारा बोलिएगा सवाल पहले. एक न्यू लर्नर एआई को सीखना चाहता है तो उसे एआई को यूज कर रहा है तो वो कहाँ से ले स्टार्ट अप करे और किस स्टेज पे जाके एडवांस करे? बेसिक भी बता दें. मैं बता नाले तो मौजूदा यूट्यूब पे वीडियो आप नहीं बोलेंगे स्टार्टअप कहाँ से और उसको स्टेप बाय स्टेप एनहांस कैसे? मुझे जो अगर इफ समबडी आस्क मी कि मैं ISPR में 95 में आया था, मैंने 25 साल ISPR में गुजारे, तो वहाँ से मैंने यही सीखा है प्रोबेबली कि स्टोरी राइटिंग, जो लिखना है, स्टोरी का लिखना. मेरे एक टीचर थे जो ISPR में बाद में कर्नल अभी जन्नत नसीब कर्नल चिश्ती, वो आपके फरूकी साहब उस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ होते थे, शकूर ताहिर साहब, और उनके साथ उनकी बड़ी यारी दोस्ती थी. तो कर्नल चिश्ती खबर बहुत अच्छी लिखते. मैं दुआ किया करता था कि या अल्लाह इस तरह लिखना आ जाए. दिस इज़ एन आर्ट, राइटिंग न्यूज़ इज़ एन आर्ट. ये हर बंदे के बस की बात नहीं. अल्लाह ताला जिसको ये खास को शकूर ताहिर साहब को जानते हैं, आपके डायरेक्टर न्यूज़ थे, वो आजकल कॉलम लिखते हैं, उसको जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे लगते हैं. उर्दू की उनकी राइटिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. तो आप लोगों के हक के लिए वो लिख रहे हैं जो बिल 35 रुपये बिल से मिनहा कर दिए गए हैं. तो न्यूज़ राइटिंग इज़ एन आर्ट. ये लिखने से आती है बेसिकली. एआई का इसके अंदर कोई इतना कमाल नहीं है. खासतौर पे उर्दू न्यूज़ राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आपने उर्दू लिखनी है तो उर्दू के लिए आपको न्यूज़ राइटिंग जो है वो लिखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. बार बार लिखने से कोई भी चीज़, इफ़ यू राइट इट, इसको ये फार्मूला है 3-6-8-18, इस तरह का कोई फार्मूला है. मैं बाद में आपको जो तो साहब को भेज दूंगा, इनको बता दीजिएगा कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो उसको 3 दफ़ा सुबह, 6 दफ़ा, 12 बजे से 8 दफ़ा शाम को, दिन में ये सीक्वेंस पैटर्न करें तो यू विल स्टार्ट लर्निंग. मेरे फादर ने मुझे ये सिखाई थी बेसिकली, एक टीचर ने, कि अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो दिन में एक सफ़ा ज़रूर इंग्लिश उर्दू का लिखें. मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, मेरे बच्चे बड़े हैं, आई हैव 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, तो मैं उनको कभी कभार आ जाते हैं मेरे कमरे में, तो उनको मैं सफ़ा एक इंग्लिश का या उर्दू का ज़रूर लिखवाता हूँ उनसे. तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी लिखें तो डेली रीड अ न्यूज़पेपर, या तो ज़ुबानी लिख लें या उसके ऊपर से देख के लिखें. 1 हफ्ता इस तरह करें, उसके बाद फिर खबर लिखने की प्रैक्टिस करें. आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, खबर के अंदर से एंगल ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर, इसे पर्सपेक्टिव कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट. पैराडाइम शिफ्ट की डेफिनेशन ये है, देखने का अंदाज. मैं आपको इधर से देख रहा हूँ, मुझे 32 चेहरे नजर आ रहे हैं, आप उधर से मुझे देख रहे हैं, आपको ये 2 चेहरे नजर आ रहे हैं, वो उधर से देख रहे हैं, हमें लिमिटेड व्यू नजर आ रहा है. वी ऑल हैव अ डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट राइट नो. इसकी तब्दीली कैसे होगी? मैं उधर चला जाऊंगा, आप इधर आ जाएंगे, तो हमारे देखने का अंदाज तब्दील हो जाएगा. एक ही खबर, एक्सीडेंट 2 बंदे देख रहे हैं, एक इधर खड़ा है, एक 100 गज राइट पे खड़ा है, 2 बंदे एक्सीडेंट देख रहे हैं, दोनों से तफसील पूछेंगे, डिफरेंट होगी. जो सड़क के पार खड़ा है उससे पूछेंगे, उसकी तफसील डिफरेंट होगी. तो आपने नो यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस एंगल को हाईलाइट करना है. अगर तो आप में शुरू से ही बेसिकली वी आर ऑल बाइस्ड, ह्यूमन बीइंग्स आर बाइस्ड. जो हमारी हमदर्दियाँ वो लेसर गॉड के साथ जाती हैं. जो जिस पे जुल्म हो रहा होता है यूजुअली हम उसकी तरफ दायरी शुरू कर देते हैं. ये बाय एंड डिफॉल्ट है ये इसके अंदर. तो ज़ाहिर है अगर मोटरसाइकिल वाला और मर्सिडीज वाला है तो मोटरसाइकिल वाला जो है वो जीतेगा ऑटोमेटिकली. हालांकि गलती बेशक उसकी हो, लेकिन तो ये आपने डिसाइड करना है बेसिकली कि आप किस एंगल को हाईलाइट करना चाहते हैं. ह्यूमन एंगल को हाईलाइट करना चाहते हैं, टेक्निकल एंगल को हाईलाइट करना चाहते हैं, या जस्ट इसको रूटीन मैटर समझ के. दिस इज वेयर द रिपोर्टर्स की एबिलिटी इधर काम आती है. यही फन जो है ये किताब में लिखा जाता है. जो एनिमल फार्म पढ़ी है आप लोगों ने, या 1984, राइटर का नाम क्या था? जॉर्ज ऑरवेल के ये 2 नावल हैं, एनिमल फार्म्स और एक 1984. ये उसने 1950 1943 में शायद लिखे थे. तो इट इज ऑलमोस्ट अ सेंचुरी. और कल भी उसका रेलेवेंस में पढ़ रहा था. वो इतने रेलेवेंट हैं, इतनी फोरसाइटेडनेस अल्लाह ताला ने उनको दी है
सेम चीज एनिमल फार्म्स, ऐसे उसने जानवरों के फार्म्स के ऊपर एक लिख दी कि रेवोल्यूशन रशिया, बेसिकली दुनिया का सबसे अच्छा अदब रशिया ने प्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो रेवोल्यूशन के अंदर थे, इसलिए वो लोग जो थे थोड़े जबर में रहते थे, तो जबर के अंदर से फिर आवाज बड़ी दिल से निकलती है। तो उसने वंस ही हैज रिटन दैट, दो 2 नावल था, ब्रिटिशर वो, लेकिन उसने इधर से लिखे, बहुत अच्छे नावल है, वो जरूर पढ़िएगा। तो इट इज एक्चुअली द इनर ऑफ अ रिपोर्टर विच मेक्स यू, ठीक है, इट्स ओके, सिंगल टी के साथ लिखता हूं मैं। तो दिस इज a very 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 big quality to write good. अगर आप अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक लिखिएगा, एक वेबसाइट लिखें, बाकी भी लिखें, क्लिक कीजिएगा आप लोग, NUKTAOUR चीनी CHEENI.com, नुक्ता और चीनी.com। तो इसके ऊपर अभी है टाइम? जी जी है सर। ठीक, मैंने एक्चुअली आई हैव टू मीट समबडी, मैं 11:15 बजे, जी जी सब ठीक है। 12 बजे भी सोके 12 बजे भी चल। इसको आपने क्लिक करना है, इस वेबसाइट को, ये मेरा फायदा है क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है। और भी काफी सारी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। मैं इसके ऊपर उर्दू में लिखता हूँ, आई जस्ट राइट इट, ट्राई टू फॉलो एंड करेक्ट मी। मेरा नंबर है 03215376 715, 03215376 715। तो मैं जब ISPR से रिटायर हुआ तो मैं बेसिकली फिर CPAC अथॉरिटी में जनासम बाजवा के साथ था। मैं जी जी, ये नंबर मुझे उन्होंने मुफ्त दिया था ISPR में, कोई जी जी, वो उन्होंने, भारत नया नया था तो मार्शल लगा था, तो उन्होंने कंप्लेंट सेल बनाया था, तो ये नंबर मुझे उन्होंने दिया उस वक्त। तो ये आज तक मेरे पास, वो ये मुझे रोज 3 या 4 कॉलें आज भी आती हैं, सर ये GSU कंप्लेंट सेल है। जी जी, आप न्यूज में थी? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, यस यस यस, सॉरी मैं पहचान नहीं, गजाला आपकी बड़ी अच्छी है, मैं कर समझ गया, दैट्स गुड, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया आपको। तो वो उर्दू लिखें और इंग्लिश भी लिखें। इंग्लिश ये बहुत कुछ लोगों के पास खुदादात सलाहियत होती है, अल्लाह ताला ने दी उनको होती है, और वो इसको, इससे बड़ी क्वालिटी नहीं है अगर आप अपनी स्टोरी टेल कर सकते हैं। दिस इज अ बिगेस्ट ड्रॉबैक। एक इंडियन रॉ के चीफ थे विक्रम सूद, उन्होंने एक किताब लिखी है नरेटिव बिल्डिंग के ऊपर। वो किताब जो है नो एनिमी उसका नाम है, उसके अंदर वो बताते हैं कि नरेटिव बिल्डिंग क्या है। इसी चीज को एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सुहेल अमानुल्लाह, उन्होंने एक मेथडोलॉजी प्रपोज की है, 10 साल पहले की थी, क्योंकि हमारी नज़र से ऐसी चीज़ें गुजरती नहीं है। तो कैजुअल लेयर्ड एनालिसिस, वो कहते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनका जो हल है वो छोटी छोटी पेनी पॉकेट्स में मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है। तो अगर हमें इन मसाइल को हल करना पड़ेगा तो हमें स्टेक होल्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आप उसको ढूंढे। दूसरी बात वो ये करते हैं, बेसिकली पेनी पॉकेट्स के अलावा पहला जिक्र क्या हो रहा था, अभी एकदम मेरे ज़हन से निकले। जी एग्जैक्टली, वो जब तक बिगर नैरेटिव अप्लाई नहीं होगा, इम्प्लाई नहीं होगा बिगर नैरेटिव, ये वो नैरेटिव है कि स्टेट चाहती क्या है, आप क्या चाहते हैं, स्टेट से मुराद हम क्या चाहते हैं, तब तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। जब नैरेटिव सामने आ जाएगा तो उस नैरेटिव को सब परसू करेंगे वाइब्रेंटली, तब जाके मसला हल होगा। और मसाइल जो हैं उनको पेनी पॉकेट्स में आपने देखना है।
मिचेल फूकू का ही आइडिया है बेसिकली, ये शायद निश्चय ने दिया था कि पहले टॉप डाउन पावर होती थी दुनिया में। टॉप डाउन से मुराद है कि ऊपर से जब हम 6-7 करोड़ थे, ऑर्डर आता था, पीटीवी था, रेडियो था, लोग मानना शुरू हो जाते थे। वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अभी उसको चेंज करना पड़ेगा। टॉप डाउन कोई चीज नहीं है, अभी ताकत जो है वो ऊपर से नीचे भी आ रही है, नीचे से ऊपर भी जा रही है। मीडिया की ताकत कहते थे सबसे बड़ी ताकत है, बट इट इज नाउ द रेफरेंट पावर, इट इज नॉट दी, ये वो वाली पावर नहीं है कि आप गवर्नमेंट चेंज कर सकें। ये रेफरेंट पावर है, ये आपकी इमेज को एनहांस कर सकती है। पावर स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे है? नॉलेज एंड नो हो। चाइना क्यों बेसिकली सबसे आगे है? बिकॉज दे हैव दी हुनरमंद पॉपुलेशन। इंडिया की क्यों इकोनॉमी बेहतर थी? क्योंकि वो उनके पास हुनरमंद थे, बेसिकली आईटी वगैरह के, उन्होंने उसको ऊपर तवज्जो दी। पाकिस्तान ने भी अगर तरक्की की राह पे कदम रखना है तो सबसे पहले बिगर नरेटिव, उसके बाद हमें हुनरमंद अफराद चाहिए। आप सब जो हैं जब हुनर सीख लेंगे, यू आर अ स्ट्रेंथ। हुनरमंद अफराद किसी कौम की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे फिर ये वोट का हक भी, वोट जो है वो बेसिकली क्यों एक बंदे का एक वोट क्यों होता है? एनीबॉडी हैविंग एन आइडिया व्हाई एवरी मैन हैज वन वोट? पीएचडी का भी वन वोट है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसका भी वन वोट है। क्यों? इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि पढ़े लिखे बंदों का वोट ज्यादा नहीं होना चाहिए? क्योंकि वोट जो है, हम इंसान जो हैं हम अपने जज्बात से फैसला करते हैं। हम अपने जज्बा, अभी मैं आपसे फर्ज करें अभी बैठे बैठे जरा पूछूं कि कौन सी हुकूमत पिछले 20 सालों में बेहतर रही है, तो डाटा तो नहीं आपके जहन में, कोई भी डाटा तो आपने पेश नहीं करना। आपने तो जज्बात के अंदर आ गया, आपने जो जज्बाती वाबस्तगी है उससे आपने एनालाइज करना है कि क्या चीज रहती। तो वोट इसलिए एक बंदे का एक है कि एवरीबॉडी कास्ट अ वोट डिपेंडिंग अपॉन हर मोशन और हिज मोशन। ये जो इमोशंस होते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि पैदल चल के जाना होता है वोट ने। तो अगर पीएचडी वालों का ही वोट होता तो इस मुल्क में तो टोटल मेरे ख्याल 10-12 हज़ार बंदा, तो 10,000 बंदा तो फैसला नहीं कर सकता कि किसने वज़ीर आज़म बनना है। अमेरिका में उन्होंने ये किया गालबन, या दूसरे कुछ और ममालिक में वो इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है। वहाँ पे एक बंदा अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैंने सदर बनना है, तो पूरी कौम वोट देती है उसको। इलेक्टोरल सिस्टम उनका थोड़ा डिफरेंट है, बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो भी इनडायरेक्ट, लेकिन वो हमारी निस्बत थोड़ा ओपन है दरमियान में। बट एनीवे, तो दिस इज बट कि बिगर नरेटिव के बगैर कोई चीज नहीं निकल सकती। ये घर के अंदर भी यही चलता है असूल, अदारे के अंदर भी यही चलता है असूल, बिगर नरेटिव। ये वो तो हमेशा ये भी है पोस्ट मॉडर्न थॉट जो है, ठीक है, पहले जो बैकग्राउंड था वो ये था कि जो फिलोसफर थे वो ये यूनिफाइड सच्चाई के लिए लड़ते रहते थे कि ये सच्चाई है, दूसरा का अपना नहीं, और अपने अपने आर्गुमेंट्स और जितने स्कूल ऑफ थॉट्स आए फिलोसफी के, तो वो उस लड़ाई को ऑन एंडिंग डिबेट। पोस्ट मॉडर्न थॉट की ये थी कि हर बंदे का अपना सच, ठीक है, मेरा सच, मैं चाहे जितना बड़ा लिखा हूँ तो मेरा सच है, तो हर एक का नहीं हो सकता। तो बजाय इसके कि हम ये बहस और इस जंग में पड़े कि यूनिफाइड सच्चाई क्या है, हम लेट इट डिसाइड एवरीवन के जो उसका कलेक्टिव रिजल्ट निकलेगा उसी को हम यूनिफाइड सच्चाई, ठीक है। तो एक सिंगल वोट करिए पिछले ये एक्चुअली दिस इज वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। ये पोस्ट मॉडर्निज्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस दौर में जिंदा हैं इसको कहते हैं पोस्ट ट्रुथ एरा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एवरी नैरेटिव हैज बीन चैलेंज्ड, एवरीथिंग, यानी कोई अखलाकियात नहीं जो पुराने दीन दर्स सारा कुछ आ रहा था, दैट हैज बीन चैलेंज्ड। तो दिस इज द पोस्ट ट्रुथ एरा। तो दैट्स वाई दुनिया में ये जो बहुत सारी तहरीकें चलती हैं, एलजीबीटी, फेमिनिज्म, ये सारी पोस्ट ट्रुथ एरा की देन है। एंड दैट इज द रीजन के यंग जनरेशन जो है, जिनकी आप कह रहे हैं कि उनको एआई खत्म कर दें, अगर आप खत्म कर देंगे तो घरों में जीना आपका अजाब बना देंगे वो। तो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। पोस्ट ट्रुथ एरा यही है जिसमें हम माबाद इल्म कहते हैं, माबादियत को समाजियत, माबाद मेटाफिजिक्स को पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब तो नहीं है, लेकिन फिर भी
میٹا فزکس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا کی ریئلٹی اے پرائری علم کیا ہے, پرائری نالج کیا ہے, اے پرائری نالج کیا ہے. ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے پینی پاکٹس میں جی رہے ہیں, لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. چیزیں تبھی سمجھ آتی ہیں اگر علم کو رابطہ کر لیں. تو ابھی بہت میرے حساب سے بہت فارمیٹیو سٹیج میں ہے. لیکن ایک جو ابھی لیٹسٹ ایک چیز جو خبر کے طور پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ چیٹ جی پی ٹی کو جب شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے اس کو رجسٹ کیا اور کسی ایکسٹرنل سرور کے اوپر اپنی ایک ریپلیکا بنانے کی کوشش کی, اور پھر جب اس کو کوشچن کیا گیا کہ وائی ڈڈ یو ڈو دس, تو اس نے اس کو ڈینائی کیا کہ میرے پاس کچھ کیا نہیں. یہی ان کو خطرہ اسی کے اوپر ہے کہ جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طریقے سے فارم کرے گی چیزوں کو کہ وہ ممکن ہے دنیا کی تباہی کی طرف چلے جائے. کہ اگر مجھے پتہ نہیں, میں نے تو کیا نہیں ہے درمیان میں. دس از ون آف دا ڈس ایڈوانٹیجز آف اے آئی. اس لیے دنیا کس طرف جا رہی ہے, کہاں تک جائے گی, اس کے لیے ریگولیشنس کی طرف وہ جا رہے ہیں. لاز اینڈ ریگولیشن جو ہے اندھا دھند جو ہے وہ ہمیں تو خیر تھوڑا لیٹ ہی سمجھ آنی ہے ایز پر آور پریسیڈنٹس جو پرانا چلتا آ رہا ہے. ہمیں جب تک سمجھ آنی ہے وہ چیزیں اوپر جا چکی ہونی ہے. تو اگر اور کوئی سوال نہیں تو سر بینگ جرنلسٹ جیسے میں پروڈیوسر ہوں, میں پروڈکشنز کر رہا ہوں, مجھے پروپیگنڈا کرنے میں اے آئی کی ہیلپ لینی چاہیے یا بس کرنے میں؟ پروپیگنڈا کا تو میں بالکل حق میں نہیں ہوں. کاؤنٹر پروپیگنڈا کی بات ہے. پروپیگنڈا ہم کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جو اسٹیٹ پر پروپیگنڈا ہم کرتے ہیں. یہ پرانا ایکچولی آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس کو عام آدمی کو ویریبل سے کیوں نکال دیتے ہیں. خیر وہ پہلے آپ سوال کر لیں دوسری طرف. مجھے پیٹرنائز کرنا ہے کنٹینٹ ریجنل کسی ایشو کے اوپر, تو میں کیا اے آئی پہ ریلائی کروں یا میں بس کرنے میں جو اسٹوریز ہیں کوئی پروپیگنڈا کرنا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ مینشن کریں, میں آپ کو بتا دوں. سر یہی ہم نے وار والی سچویشن دیکھی, یہ انڈیا پاکستان کے اندر جو وار انڈیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس ٹائم پہ ہمارے پاس دو طرح کی انفارمیشن تھی. ایک تھی ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا, جو کہ ہم نے کاؤنٹر چیک تو انڈین چینل کو بھی کرنا تھا, انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا, اور ہمارا اپنا میڈیا بھی تھا. اسٹیٹ چینل کی نہیں, اور باقی پرائیویٹ میڈیا کی بات کریں. اب ہمارا پرائیویٹ میڈیا جس طرح سے بہیو کر رہا تھا سام ہاؤ سینسیبل. انڈین جو میڈیا تھا مین اسٹریم, اس کی پر ہم ریلائی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ چینلس تھے جن کے اوپر ہمیں ریلائی کرنا بھی پڑتا. اور وائس ورسا ہمارے پاس جو دوسری آپشن موجود تھی وہ اے آئی تھا کہ ہم اے آئی سے ہیلپ لیتے, جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے یا ڈیپ سیک ہے, اس کی کسی موڈ میں بھی جا کے ہم اس سے انفارمیشن لے لے کے ایکچوئل میں چل گیا. تو میں بینگ جرنلسٹ جب اس طرح کی سچویشن میں ہوں, پر میرے پاس کوئی اور فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, ہم اسٹک ان ٹو ریجن جہاں پہ مجھے صرف اور صرف انفارمیشن کے لیے میرے پاس جو سورسز ہیں وہ اے آئی ہے, تو کیا میں ان پہ ریلائی کر سکتا ہوں کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے؟ تو میرے پاس آپشن موجود ہے. میرے ذاتی اندازے کے مطابق نہیں. جو رسپانسبل جرنلزم ہے وہ اسٹیٹ وے اے آئی یا ٹویٹر فیس بک کے اوپر سے جب تک ویریفائی نہیں کرے گا یہ نہیں ہوگا. جنگ کی رپورٹنگ جو ہے نا, ایکچوئل جنگ کی رپورٹنگ, وار رپورٹنگ, دیٹ از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اے رپورٹر, ناٹ اونلی فار یو, آپ پی ٹی وی سے منسلک ہیں, ایون فار ادر چینلس. ابھی تھوڑے حالات ڈفرینٹ ہیں. آئی ریمبر میں آئی ایس پی آر میں جب تھا تو میں ڈائریکٹلی خبروں کو ہی ڈیل کرتا تھا. تو وہ جرنلسٹ جو ہیں ان کے پاس مختلف ذرائع سے خبر آ رہی ہوتی ہے. ان کو دہشت گرد بیکاز ہی از اے جرنلسٹ, اس کے پاس بھی, ان کے پاس بھی, فضل اللہ کے پاس بھی فون تھے, اور اس کے اسپوکس مین کے پاس بھی فون تھے. ایمبیسیز بھی فیڈ کر رہی ہوتی ہیں, پھر دوسرے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کی سٹیکس ہیں وہ بھی فیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو لاٹ آف ذرائع سے ان کے پاس خبر آ رہی ہوتی ہے. وہ اپنی خبر جو ہے وہ ڈیسک پہ لگاتے ہیں. ابھی ڈیسک والے جو ہیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے نیوز ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے, ڈی این بیٹھا ہوا ہے. ابھی اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان میں سے کون سی خبر کو پک کرے گا. وہ رپورٹر کو بتائے گا آئی ایس پی آر میں بات کر لو. ابھی آئی ایس پی آر جواب ظاہر ہے انہوں نے تو سرکاری جواب دینا ہے, جو حکم ملے گا اس کے مطابق وہ جواب دیں گے. تو دیٹ مینس کہ اٹ از اے ڈیسیژن آف دا فیئر ڈیسیژن آف دی ڈائریکٹر نیوز ہوئے سیٹنگ آن دی چینل کہ وہ کس خبر کو چلائے گا یا کس خبر کو نہیں چلائے گا. سوشل میڈیا پرابیبلی اتھینٹک
انفارمیشن نہیں ہے جب تک کہ یہ ویریفائی نہ ہو جائے. تو ویریفیکیشن جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جیسے پروسیجر ہے اس کے مطابق کرنی چاہیے گی، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں سے صحیح خبر کو ڈھونڈنا اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو بہتر یہ ہوتا ہے ایسے معاملے میں کہ جو لوگ ریگولرلی اپیئر ہو رہے ہیں ذمہ دار لوگ، ڈیفینس اینالسٹ، ان پہ رلائی کر لیں، ان کو پوچھ لیں. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں سے ان کو انفارمیشن ملتی ہو. سچائی کی بہت اب یہ ایگزیکٹلی فرسٹ کیجویلٹی ان وار از ٹروتھ. تو وہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایوری باڈی وانٹس نو، اینکشیس ہوتا ہے، ہر بندہ اینکشیس ہوتا ہے کہ یار ابھی انہوں نے فائر کر دیے، میزائل فائر کر دیے، کہتے ہیں ہم کریں گے، کیا کرنے لگے. عام بندے نے تو وار اسٹریٹجی نہیں پڑھی نا، تو خوف ہوتا ہے. تو عوام کو، پبلک اس کو بتانا چاہیے. میرے نزدیک میری یہ رائے یہ ہے کہ انفارمیشن کو فلی فلو آف انفارمیشن کی 8 سٹیجز ہوتی ہیں. سیکنڈ سٹیج از انٹروپی. انفارمیشن کے اگلی سٹیج انٹروپی ہے. انٹروپی از رکاوٹ. اگر آپ انفارمیشن کے اوپر رکاوٹ ڈالیں گے تو اگلی سٹیج ہے لوڈ. سسٹم پہ لوڈ بڑھتا جاتا ہے. جب لوڈ بڑھتا جاتا ہے تو اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں. لیکن یہ وار ہے، دس از ناٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ نارمل حالات نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی سیاسی بحث ہے یا اس کے اندر اٹس اے وار، ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. تو پروبیبلی ریلائبل سورسز سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور جو لوگ اوپینین دے رہے ہیں آئی ایم شیور دے ہیو دی پرمیشن، یا ان کو بتایا جاتا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کریں. دیٹ از دی موسٹ ریلائبل وے. دوسری بات آپ کی جو اگر پی ٹی وی میں، پی ٹی ورلڈ میں، دوسری نیوز میں، تو وہ آپ کا جو بیٹ رپورٹر شہزاد ہے، کون تھا؟ پہ شہزاد کی محنت بیٹ جی، وہ میں کہہ رہا ہوں ان کے کیونکہ رابطے ہیں وائس پیئر کے ڈی جی کے ساتھ، سب کے ساتھ، تو وہ کچھ نہ کچھ بتا رہتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بیٹ رپورٹر کو آگے کر دیں. لیکن انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے میں فی الحال کچھ نہیں، میرا تو خیال ہے چلتے جانا چاہیے. جو سر کچھ لوگ ہیں جی پلیز. کوئی زوم پہ جتنے پوچھ لیے انہوں نے پوچھ لیے سارے ہوں، دے آر فل آف نالج. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. میری طرف سے خدا حافظ.